بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی آج ہمیں یہاں پہ سب کو ملنے کا موقع ملا اور انشاءاللہ میری امید ہے کہ آج جو کچھ یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا اس سے ہمیں ہماری لائف میں کچھ سرٹن ایریاز میں بہت فائدہ ہوگا. اور میرا آج کا جو ٹاپک جو میں نے سوچا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو میڈیسن کے اندر خاص طور پہ ایتھیکل پریکٹسز کے بارے میں بات کی جائے, اور دوسرا یہ کیونکہ ہمیں سے میں نے کل رات کو ڈاکٹر صاحب سے بھی کچھ مشورہ کرا تھا کہ یہاں کی آڈینس جو ہے وہ کس طرح ہے. تو چونکہ پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ وہی ہیں جو کہ یا شادی شدہ ہیں یا بچوں والے بھی ہیں یا بیسکلی ڈاکٹرز ہیں, پروفیشنلز ہیں. تو ایک چیلنج جو رہتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہماری میڈیسن کو پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ جو فیملی لائف ہے, خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے. تو یہ دو ایریاز ہیں جن پہ آج میں انشاءاللہ فوکس کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے, اس کی جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ کہ اٹس مورل پرنسپلز دیٹ گورن اے پرسنز بیہیویئر اور دی کنڈکٹنگ آف این ایکٹیویٹی, کہ کس طریقے سے آپ کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرتے ہو, جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. یعنی کہ صحیح اور غلط کی تمیز جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایتھیکل اور مورل پریکٹسز ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال بڑا بنیادی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ میں اسلام آباد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اور ادھر دو سبجیکٹس میں پڑھاتا ہوں. ایک پڑھاتا ہوں پروفیشنل ایتھکس اور ایک پڑھاتا ہوں اسلامک ورلڈ ویو اینڈ سویلائزیشن. تو پروفیشنل ایتھکس میں تو ظاہر بات ہے اس میں ایتھیکل پریکٹسز ہر پیشے سے لنک آتی ہیں, اور جو دوسرا کورس پڑھاتا ہوں اسلامک ورلڈ ویو والا, اس پہ ہم کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو ود ادر ورلڈ ویوز, کہ دنیا میں جو باقی نظریات ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے. تو ہمارے میں اور جو ویسٹرن ورلڈ ویو ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی بات نہیں کہا نا, پرواز ہے دونوں کی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور. وہ جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں, اور میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلا سوال جو ان کو بہت بادر کرتا ہے وہ یہ کہ یار ایتھیکل کیوں ہونا ضروری ہے, why should we be ethical. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, آپ فی الحال عام طور پہ میں یہ جملہ پسند نہیں کرتا جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام کو ذرا باہر نکالیں ویسے بات کریں, کیونکہ یہ جملہ بذات خود بڑا لبرل جملہ ہے. کیونکہ ایز اے مسلم تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ جی اسلام کو سائڈ پہ کریں ویسے بات کریں. میں کیوں اسلام کو سائڈ پہ کروں. میری آئیڈینٹی جب اسلام ہے, جب میری شناخت اسلام ہے, جب مجھے پتا کہ میں نے جواب اللہ کو دینا ہے, تو میں اسلام کو سائڈ پہ کیوں کروں. میں تو ہر چیز کو اسلام کے زاویے میں لے کے آؤں گا. لیکن بہرحال اگر ہم لوگ گورے کے لین سے دیکھیں تو وہ تو اسلام کو بیچ میں نہیں لائیں گے. تو اب میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر اسلام کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو آپ مجھے سمجھائیں کہ مجھے ایتھیکل کیوں ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا فلسفیانہ سوال ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کنورسیشن کم از کم اسٹارٹ ہو. وائی شوڈ آئی بی ایتھیکل. تو کوئی بھی جواب دے سکتا. جی سر ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم اسلام کو بھی سائڈ پہ کرتے ہیں تو دنیا کا نظام اگر دیکھیں تو عدل درست ہی لگتا ہے, طبیعت عدل کی طرف یا درستی کی طرف جاتی ہے. تو وہ جو صحیح چیز ہے وہ ہر معاشرے کے جو معروف بندے, جو درست بندے ہیں, رائٹ سائڈ پہ ہیں, اچھے بندے ہیں, ان کو اچھی لگتی ہے. صحیح. تو ایک چیز یہ ہے کہ ہماری فطرت کے اندر ایک چیز ہے, لیکن اب گورا نا گورا مطلب میرے جو ہے نا مراد گورے سے ویسٹرن ورلڈ ویو ہے, ٹھیک ہے, تو پرٹیکولرلی گورا مراد نہیں ہے. تو گورا جو ہے اس کی فلسفے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہر چیز ٹینجیبل ہونی چاہیے, کوئی بھی چیز میٹا فزیکل نہیں ہونی چاہیے, ہر چیز جو ہے وہ ناپی تولی جا سکتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ میں اگر ایک گورا ہوں, کوٹن گورا ہوں, اور میں اللہ کو نہیں مانتا, میں روزے قیامت کو نہیں مانتا, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا ہی دنیا ہے, بس اس کے بعد میں نے ویسے ہی مر جانا ہے اور قبر میں ڈال دیں گے, مجھے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں, سناٹا ہے اس کے بعد. مجھے بتائیں میں ایتھیکل کیوں ہوں. بیسیکلی جب بھی آپ کوئی گروپ آف پیپل یا جس طرح ان لارجر کانٹیکسٹ جس طرح ہم دنیا کی پوری بات کر رہے ہیں, تو کچھ تو لا ہوگا جو گورن کرے گا, جس سے ہم اسٹینڈرڈائزیشن کریں گے کہ اس چیز میں یہ اسٹینڈرڈ ہے, اس چیز میں یہ اسٹینڈرڈ ہے, اور ہارمنی اور جسٹس کو پریویل کرنے کے لیے تاکہ ایکول چانسز ملیں, تو اس میں ہمیں ایتھکس کی ڈیفینیٹلی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, یہ ایک آئیڈیا واقعی میں ایسا ہی ہے کہ گورا جو ہے نا, چونکہ وہ ایک طرح سے اللہ کو کا انکار کر رہا ہے یا آخرت کا انکار کر رہا ہے, تو اس کو اب نا اس طرح کے لاز بنانے پڑتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم ایتھیکل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا, اینارکی
انارکی ہو جائے گی نا. اگر ہر بندہ ہی انیتھیکل بیہیویئر شروع کر دے گا تو کہتے ہیں پھر تو انارکی ہو جائے گی, پھر تو جنگل کا قانون بن جائے گا. ہر بندہ اگر اپنے لوٹ مار شروع ہو جائے گی. اور پھر اسی لیے ان کو اپنے اوپر ادارے اتنے مضبوط بنانے پڑتے ہیں کہ جو ہلکی سی بھی غلطی گنجائش نہ رکھیں. فار ایگزامپل وہاں کا, ابھی ہمارے یہاں پہ اگر دیکھیں اور وہاں کے دیکھیں تو ادھر کا جو پولیس کا سسٹم ہے یا جو کیمراز لگے ہوئے, چائنا میں آپ دیکھیں, چائنا میں ہر گلی کونے نکڑ پہ, حتیٰ کہ آپ کے گھر کے باہر بھی کیمرا لگا ہوا ہے, وہ آپ پہ آیا رکھنے کے لیے. یعنی وہ بتاتے ہیں تو جو کہانی بیچی جاتی ہے وہ تو یہ کہ جی آپ کو سیف رکھ رہے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی وہ آپ کو مانیٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور باقی سب کو بھی, کیونکہ آپ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہے. تو آپ نے اگر کوئی ادھر ادھر حرکت کی تو اگلے دن پولیس والے گھر پہنچ جائیں گے آپ کے. تو وہ ہر چیز نا کنٹرول کرنی پڑتی ہے ان کو, کیونکہ دیر از نو انیٹ ریزن فار بینگ ایتھیکل. مطلب میں اگر ایک عام سا بندہ ہوں اور میرے اوپر حکومت نہیں ہے اور کوئی اسٹرکچرز بھی نہیں ہے اس طرح کے, تو میرے پاس ٹیکنیکلی کوئی جواز نہیں ہے ایتھیکل ہونے کا. لیکن اگر میں کسی کو چونا لگا سکتا ہوں تو پھر مجھے لگانا چاہیے, کیونکہ میں تو یہی زندگی ہے نا میرے پاس. میں نے ویسے ہی 60-70 سال میں مر جانا ہے, تو پھر میرے پاس تو بس یہی لائف ہے, جو کچھ کرنا ہے میں نے اسی لائف میں کرنا ہے. تو میں تو پھر جس کو وہ کہتے ہیں میکسیمائزیشن آف پلیجر اینڈ مینیمائزیشن آف پین, میں نے تو وہی ہیڈنزم والا کانسیپٹ اڈاپٹ کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری پلیجر میکسیمائز ہو جائے. یہ جو زندگی میں گزاروں گا اس میں جتنا مزہ میں لے سکتا ہوں میں لے لوں, کیونکہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس کو میکسیمائز کرنے کے لیے مجھے اپنی پرسوٹ آف ہیپینس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اور اس پرسوٹ آف ہیپینس میں اگر کوئی اور خراب ہو رہا ہے تو ہوتا ہے, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی میں جانا ہے. میں اس کے بارے میں کنسرن نہیں. جنگل کا قانون ہے, شیر جو ہے وہ ہرن کو کھانے سے پہلے سوچتا نہیں ہے کہ بھئی اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے, یہ تو کئی بچوں کی ماں ہے, اس کا شوہر بڑا اداس ہوگا, اس کو پرواہ نہیں ہے. شیر کہتا ہے بھئی میرا پیٹ بھوکا ہے نا, میں نے کھانا ہے اس کو, مجھے ٹینشن نہیں. جنگل کا قانون یہی ہوتا ہے جہاں پہ اینیملز کے ہاں کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز اس طرح سے پائی نہیں جاتی جس طرح ہمارے ہیں. اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو یہ جو شعور ہے یہ انسانوں کے پاس ہے, جانوروں میں یہ چیزیں نہیں. اب جانوروں میں اگر مثالیں آپ دیکھیں تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جانور اپنے بچے کھا جاتے ہیں. یہاں پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ماں بچے کو کھا جائے. ماں نے کئی دفعہ کہا تو ہوگا شاید کہ میں تجھے مار مار کے فلاں کر دوں گی, یہ کر دوں گی, لیکن وہ ریلی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اسی طرح سے جانوروں کے ہاں بلیک وڈو اسپائڈر جو ہے وہ میٹنگ کے بعد فوراً اپنے میٹ کو کھا جاتی ہے. تو یہاں پہ اگر دلہن جو ہے وہ بارات کے لیے جو ہے وہ کہتی ہے ہسبینڈ کہاں ہے آپ کا, کیونکہ وہ تو جی میرے پیٹ میں کہ یہ آپ نے کیا کیا, کہ یہ تو اینیمل کنگڈم میں تو ہو رہا ہے, جنگل کا قانون ہے, اس میں ایسی کیا بات ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں. تو جانوروں کی ایتھکس کچھ اور ہے, وہ مطلب ان کے ہاں یہ قانون ڈفرینٹ ہے. تو اگر وہی پرنسپل ہم اپلائی کرتے ہیں انسانوں پہ کہ جو بندہ بھی چاہے جو مرضی کرے, تو وہ پھر کیوس کریٹ ہوگا پورے معاشرے کے اندر, پھر انارکی ہوگی, کیوس ہوگا. اس لیے ان کو چاہیے ہوتے ہیں بڑے اسٹرانگ سسٹمز. ہمارے یہاں اچھا وہاں بھی ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کبھی وہاں لائٹ چلی جائے یا پھر پولیس کہیں اور مصروف ہو جائے تو وہی لوگ جو اتنے سویلائزڈ ہیں وہ لوٹ کسوٹ شروع کر دیتے ہیں. فرانس کے اندر آج سے 2 سال پہلے پروٹیسٹ جو ہے ٹیکسز بڑھا دیے گورنمنٹ, ٹیکسز بڑھائے تو اس کے اوپر عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی. انہوں نے اتنی مار, اور یہ وہ عوام ہے جو 95 to 98% ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ سڑکوں پہ آگے لٹرلی اس کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یوٹیوب پہ کہ انہوں نے پولیس کی گاڑیاں جلا دی. گاڑیوں ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں پولیس والا گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو بولتے ہیں مولوٹوف کاکٹیل, جس میں وہ ایک کیروسین یا ٹرپنٹائن آئل ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ ایک جو ہے نا وہ کپڑا سا لگا کے آگے لا دیتے ہیں اور وہ بوتل اٹھا کے جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر پھینکتی ہے. اور پوری گاڑی کے اندر شاک لگی, بندہ اندر موجود تھا, پولیس والا گاڑی کے اندر موجود تھا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ اس نے وہ پھینکی اور وہ آگ لگی اور اندر وہ پولیس والا بھی جل گیا. تو یہ تو وہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا, کیوں؟ کیونکہ حکومت نے ٹیکسز بڑھا دیے. اچھا جب تک یہ جب شروع ہوا سارا واقعہ تو ساری پولیس جو ہے وہ تو انگیج ہو گئی ان رائٹس کو روکنے میں. باقی طرف کیا ہوا کہ جو باقی عوام ہے انہوں نے سٹورز کو جا کے لوٹنا شروع کر دیا. لوئی وٹون کے سٹور کے اوپر جو ہے وہ خواتین جا کے لوٹنا شروع کر دیا. کوئی جو ہے وہ مرسیڈیز کے وہاں پہ شو روم پہ لوٹ سیل چل رہی ہے, کہیں پہ جو ہے نا وہ ہیوگو باس پہ لگی ہوئی ہے, کہیں پہ کہاں لوگ جا رہے ہیں کھڑکیاں توڑ کے چیزیں لے کے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سارے مصروف ہیں. تو مصروف ہے تو یہاں تو عید ہے, تو عید منا رہے ہیں لوگ صحیح طریقے سے. اسی طرح سے نیو یارک اور باقی شہروں میں, امریکہ میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ صرف بجلی چلی گئی تھی, بلیک آؤٹ ہو گیا. بلیک آؤٹ کی وجہ سے لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوٹنا شروع کر دیا کہ بھائی لائٹیں بھی بند ہیں, کیمرے بند ہیں, پولیس والوں کو سمجھ کچھ نہیں آ رہی اور لوٹنا شروع کر. تو وہاں پہ ایتھکس کے لیے ان کو جو ہے نا ڈنڈے کا سہارا لینا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ حرکت کی تو ایسا معاملہ ہوگا.
اب مجھے یاد ہے میں جب آسٹریلیا میں تھا تو وہاں پہ مجھے ایک دن وہاں پہ میں نے اپنا جو ماسٹرز ڈگری ہے وہاں سے کی، تو ایک دن میں تنگ آ گیا، گاڑی 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ چلاتے رہا. اب وہاں پہ بڑے اسپیڈ لمٹ اور سائنس ہوتے ہیں، تو ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ اسپیڈ لمٹ تقریباً 50 کلومیٹر اسپیڈ. اب 50 کلومیٹر پہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ بھائی اس نے میرا آخری پیپر تھا اور میں نے ساری اسائنمنٹیں سبمٹ کرا کے میں نے کہا بس آج تو میں نے 50 پہ چلانی نہیں گاڑی. میں نے کہا راجا جی بھگائیں گاڑی. میں نے بھگانا شروع کر دی. تقریباً 90 کلومیٹر پہ میں نے کیمرہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیمرہ اسپیڈ کیمرہ نظر آ رہا ہے. میں کہا جیسے آج میرا موڈ ہی ایسا بنا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. میں نے توڑ دی تھی اسپیڈ کیمرہ 90 کلومیٹر پہ اس کو کیا. کیمرہ میرے سامنے فلیش ہوا، مجھے پتا چلا پکچر وغیرہ ہوگی لیکن میں نے جانے دیا. اچھا اب میں جب نکلا ہوں تو میرے پیچھے پولیس کار پڑ گئی ہے. وہ کوئی پتہ نہیں جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا یا کہاں تھا، مجھے نظر نہیں آیا. ایک دم سے جیسے ہی میں نے کراس کیا کیمرے کو اور آگے نکلا ہوں تو ودن 10 سیکنڈز ایک پولیس کار میرے پیچھے وہ جو ہے سارے میں جاتی ہوئی آ گئی. اب یہ تو میرا امتحان تھا کہ بھئی جو میں نے پاکستان میں ڈرائیونگ سیکھی ہے وہ کس لیول کی ہے. تو میں نے کہا آج تو میں نے گاڑی روکنی نہیں، میں نے بھگا دی گاڑی. اب پولیس میرے پیچھے میں آگے بھاگ رہا ہوں اور کینبرا کی سڑکوں میں آگے پیچھے ہو رہا ہوں. ودن 2 منٹس آئی لاس دا پولیس. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو میرے ماں باپ نے مجھے سیٹ نہیں دی ہے. الحمدللہ میں نے آسٹریلیا کی پولیس کو بیٹ کیا. اس کے بعد میں جب واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تو میرا ایک دوست ہے وہ بھی پاکستانی تھا. اس کو میں نے بتایا، میں نے کہا یار وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہا تھا. میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار آج میں نے آسٹریلین پولیس کو دھوکہ دیا. کہتا ہے یار تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے. میں نے کہا کیوں کیا ہو گیا؟ کہتا تو بس 2 دن صبر کرتا ہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. آپ یقین کریں پورے 2 دن کے بعد میرے اپارٹمنٹ کے اوپر دروازہ ناک ہوتا ہے. دروازہ کھلا تو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں آر یو راجا صاحب؟ میں نے کہا یس. کہتا ہے کہ یہ تصویر آپ کی ہے. اور اس نے مجھے پکچر دکھائی جس پہ میری گاڑی جو ہے وہ کراس کر رہی ہے اور لکھا ہوا ہے 91 92 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ آ گئی. سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے. اور مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ کا $250 کا فائن ہوا ہے کہ آپ نے سگنل توڑا ہے اور $500 کہ آپ نے پولیس کو ڈاج دینے کی کوشش کی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہم چیس نہیں کرتے. کہتا ہے آپ سمجھیں آپ نے ڈاج کی ہے، وہ تو ہم کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیتے کیونکہ ہم پاگل نہیں ہے کہ آپ کو پورے آسٹریلیا میں چیز کریں گے. تو ہم لوگ یہ کیونکہ دیٹ اٹ سیلف از رسکی کہ ایک بندہ جو ہے صرف ٹریفک وائلیشن کے اوپر اس کو ہم چیز شروع کر دیں تو وہ تو ظاہری بات ہے اور لوگوں کے لیے مطلب نقصان کا باعث ہوگا. تو ہم لوگ 1-2 منٹ فالو کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں، خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ورنہ میں کال کر کے پولیس کو بتانا دیتا کہ آگے ناکہ لگاؤ روکو اس کو. تو ہم لوگ ایسے نہیں کرتے. ہم نے کہا جب آپ کا ایڈریس ہمارے پاس ہے، آپ کے سوشل سیکورٹی نمبر فلانا نمبر سب ڈیٹیل ہمارے پاس ہے، آپ پیسے نہ بھی دیتے ہم نے کاٹ لینے تھے. تو وہ تو ہم آپ کی عزت کرتے ہوئے گھر آ گئے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آپ کا چلان ہوا ہے $750 اب آپ دیں گے. تو میں نے کہا بھائی ایک غلطی کا $750. اب میں اگلی دفعہ یہ سوچوں گا 10 لاکھ دفعہ کہ بھائی یہ حرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی. کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ $750 کا مطلب ہے کتنے آورز آپ نے ریسٹورینٹ میں لگائے ہیں، کتنے آورز آپ نے برگر فلپ کیے ہیں، کتنے آورز آپ نے فلان کے کام کیے، پھر جا کے $750 بنا. تو وہ $750 کی کمائی آپ نے اڑا دی بس ایک فائن کے اندر. It's not worth it at all. تو اسی لیے لوگ سارے تمیز سے رہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر ڈنڈا بہت سخت ہے. ہلکی سی بھی آپ نے ادھر ادھر لیفٹ رائٹ ہوئے نا تو ان کے پاس آپ کی ساری ڈیٹیلز ہیں. وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی بند کر سکتے ہیں. وہ اتنا اختیار ہے ان کے پاس. یہاں پہ تو دیکھیں الٹا پاکستان کی جب آپ حالات دیکھتے ہیں تو پاکستان میں تو پولیس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا اس کا صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ بجلی یہاں اکثر گئی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ایک انسان تمیز سے لائف گزار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ڈنڈے کے بغیر بھی ہمیں کسی اور چیز کی فکر زیادہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو ہمیں یہ ہمارا ورلڈ ویو، میں نے کہا نا کہ دونوں کی ورلڈ ویو کے اندر بڑا ڈفرینس ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں آگے آخرت کا پتہ کوئی نہیں، اللہ ہے نہیں، ہمیں پتہ کوئی نہیں، لیکن بس تمہیں ڈنڈا ہم بتا رہے ہیں کہ اگر زیادہ ہلکے پھلکے ادھر ادھر ہوئے نا تو پکڑ کے ہم تمہیں یعنی تمہارے اوپر سزائیں ہوں گی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو انہوں نے اپنے وہاں پہ ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے جس کو کچھ آرٹیفیشلی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو سارے لوگ اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہے اور آپ میں سے یقیناً کئی لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بھی ہوگا کہ آپ کسی دکان میں گئے ہیں اور دکاندار نے کو آپ نے $1000 دیا، اس نے آپ کو جو پیسے واپس کرنے تھے اس سے زیادہ واپس کر دیے. تو بجائے یہ کہ ہم کچھ کر کے ادھر ادھر دیکھیں اور لے کے چلے جائیں کیونکہ نہ تو کیمرے لگے ہوئے نہ کچھ اور ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں بھائی یار آپ نے $200 ایکسٹرا دے دیا اتنے میرے بندے نے، او جی سوری آپ سے دے دیا اور بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ تو کئی دفعہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کسی اور کا بنتا تھا اور ہم اگر وہاں چپکے سے نکل بھی جاتے تو پتہ نہ چلتا، لیکن پھر بھی ہم ایتھیکل ہوتے ہیں. تو اس لیے سب سے بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ وائی آر دے ایتھیکل اینڈ وائی آر وی ایتھیکل. اس کیوں کے اندر بہت بڑی
یعنی حکمتیں موجود ہیں. ہر چیز سٹارٹ ہی کیوں سے ہوتی ہے. میں ایتھیکل کیوں ہوں؟ اب میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ایتھیکل ہونے کی؟ جب میں کسی کو چونا لگا سکتا ہوں میں کیوں نہ لگاؤں؟ بھائی میرا فائدہ نہیں ہو رہا اس میں. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ایک اسلام آباد میں ہوتے ہیں, بڑے سینئر ڈاکٹر, اب تو ریٹائر ہو گئے, آئی تھنک ہی از آلموسٹ ٹچنگ 80 ناؤ. تو ان کے گھر پہ میری قرآن کلاس ہوتی تھی, ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے. تو انہوں نے وہ جو ہے قرآن کلاس آرگنائز کی ہوئی تھی, ہر ہفتے ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, قرآن کلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ چائے پانی کے لیے رکیں, جس طرح نارملی ہوتا ہی تھا. تو اس دن انکل بھی آ گئے. تو انکل نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, چائے شائے پی رہے تھے, تو کہتے ہیں ذرا بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جہنم میں سب سے جو نچلا گھڑا ہے وہ کس کے لیے ہوگا؟ تو کس کے لیے ہوگا آپ کو پتا ہے؟ منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں. تو میں نے بھی یہ کہا, میں نے کہا منافقین کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہتے ہیں نہیں بیٹا. میں بڑا حیران ہوں, میں نے کہا یہ کوئی نئی بحث کرنے لگی ہے میرے ساتھ. کیوں ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی لوگ ایسے بحث خواہ کر دیتے ہیں. تو میں کہا لو جی آ رہا ہے ایک اور ایٹم بم. تو کہتے ہیں نہیں بیٹا. میں نے کہا پھر کہاں, پھر مطلب کس کے لیے؟ کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے وہ ڈاکٹروں کے لیے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں, حالانکہ خود ڈاکٹر ہے. میں نے کہا آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ مختلف پیشوں کے لوگ جو ہے نا وہ انسان کو چونا لگاتے ہیں. کہتے ہیں مثال کے طور پہ ایک مکینک ہے نا, ایک عورت مکینک کے پاس جاتی ہے, گاڑی کا مسئلہ کیا تھا, لیٹ سپوز کہ ٹائر پنچر تھا. لیکن جب مکینک گیا اس کو پتا چل گیا کہ خاتون کو کچھ نہیں پتا گاڑی کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ ٹائر کا پنچر ہوا ہی ہوا ہے, یہ آپ کے ریڈیٹر کا بھی مسئلہ کھل گیا, اور اس میں یہ فلاں مسئلہ ہے, لگتا ہے آپ اس میں کولنٹ ڈالتی کوئی نہیں ہے, اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ تو جی آپ کی گاڑی جو ہے نا یہ تو ابھی اس کا تقریباً 25,000 کا خرچہ بنے گا, اور وہ آپ کو بل بنا دیتے ہیں حالانکہ تھا کچھ بھی نہیں, اور بغیر وجہ کے فیول فلٹر بھی چینج کروا دیا, ایئر فلٹر چینج کروا دیا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی چینج کرنے. اس نے کہا کیونکہ ان کو پتہ کوئی نہیں ہے, میں ان کو ایسی پینک سچویشن کریٹ کرتا ہوں لیکن یہ کرنا ہوا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس نے آپ کو نا آنا بل آپ کا ٹوٹل 25,000 روپے کا ٹکا دیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ چونا لگا سکتے. اسی طرح سے اگر آپ کسی جو ہے نا موبائل فون ریپیئر والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ کی اسکرین گری تھی, وہ ڈیمیج ہو گئی, آپ نے کہا یہ اسکرین ریپلیس کر دیں. تو پتا چلا کہ یہ کوئی 15-20 ہزار کی اسکرین آتی ہے. فون آپ کا اچھا ہے تو آپ کو پتا تھا اتنی کی اسکرین آتی ہے. اب اس نے کہا جی اسکرین تو ٹوٹی ہوئی ہے, اندر آپ کو پتا ہے آپ کی ریم بھی جو ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے, فلاں پروسیسر بھی ڈیمیج ہوا ہے, یہ سارے بدلنا پڑے گا. تو یہ تقریباً آپ کا کوئی 50,000 کا خرچہ بن رہا ہے. اب وہ آپ نے کہا بھائی اب یہ میں اس سے بہتر نیا فون نہ لے لوں. تو کہتے دیکھیں جی اگر فون آپ لے لیں لیکن یہ ڈیٹا پھر آپ کا ضائع ہو جائے. حالانکہ ڈیٹا ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں, لیکن وہ آپ کو ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے 50,000 دینا ہی پڑے گا کیونکہ اسکرین بھی ریپلیس ہوگی, اور اگر یہ نہ کیا تو ڈیٹا سارا جو آپ کو پڑا ہوا ہے, کانٹیکٹس ہیں, یہ ہے وہ, اب آپ کے لیے وہ ڈیٹا بڑا قیمتی ہے. تو آپ نے کہا نہیں جی وہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ سارے میرے کانٹیکٹ میں سارا کچھ دوبارہ سے انسٹال کروں, وہ سارا کچھ ڈیٹا ڈالوں. تو کہتے ہیں آپ یہ 50,000 روپے لگائیں, اس کے بعد بے شک نیا فون لے لیں, کم از کم ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. تو یہ چونا لگایا اس نے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, وہ ڈیمیج اسکرین کے ساتھ بھی چل سکتا تھا, لیکن اس نے 50,000 کا آپ کے اوپر ڈس لگا دی. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لیکن جب ڈاکٹر چونا لگاتا ہے تو وہ نہ صرف آپ کے مال کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ آپ کی جان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. وہ آپ کو ایسا پروسیجر ریکمینڈ کر دے گا جو آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, جو آپ کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے. پیسے تو علیحدہ بنائے گا, پروسیجر بھی ریکمینڈ کر دے گا. ہو سکتا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف سے کوئی کک بیکس مل رہے ہیں اور کوئی ایسی میڈیسن آپ کو پرسکرائب کر دے جو آپ کو ضرورت نہیں تھی, الٹا آپ کے لیے نقصان دہ تھی, یا کوئی اور کمپلیکیشنز کریٹ کر دے آپ کی لائف میں, کیونکہ اس کا مین مشن آپ کی کیئر نہیں تھا, اس کا مین مشن اپنے پیٹ کو پالنا تھا. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا پیٹ پال جائے, اگلا جدھر مرضی جائے میری طرف سے مجھے کوئی کنسرن نہیں. He will put you under the knife and make you go through certain things in the end to please himself. وہ اپنا کھیل ہے. تو انہوں نے کہا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی اب دلیل ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ منافقت کی اعلیٰ چوٹی کے اوپر اگر کوئی فائز ہو سکتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ کہا کہ ایک جس نے جان بچائی ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, اور جس نے ایک انسان کو مار دیا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. سو ڈاکٹری جو ہے نا یہ بڑا عجیب پیشہ ہے. اگر آپ اس پیشے میں رہتے ہوئے اچھے ہونا چاہیں تو آپ ملائکہ سے اوپر جا سکتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اگر آپ خراب ہونا چاہیں اسی پیشے میں تو آپ سے بدتر بھی کوئی نہیں ہوگا. ثم رددناه اسفل سافلین. یعنی اتنا شاید کوئی گٹر کا کیڑا بھی اتنا گندا نہیں ہو سکتا جتنا انسان ہو جاتا ہے. کاکروچ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو انسان کرتے تھے.
گٹر کے جو ورمز ہوتے ہیں نا یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے جو انسان کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں انسان اچھا ہونا چاہے تو مسجود ملائکہ ہو سکتا ہے, اس مقام پہ فائز ہو سکتا ہے اسی پروفیشن کا. تو دس پروفیشن کین بی یور ٹکٹ ٹو پیراڈائز. آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ میرا پروفیشن ہے, یہ پروفیشن نہیں, یہ مشن ہے, یہ ایک لائف مشن ہے. اور اگر آپ اس مشن کو اچھے طریقے سے کریں فالوئنگ ایتھیکل مورل ویلیوز, تو دس کین بی یور پاتھ ٹو جنت. ہنستے مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے اگر پیچھے انٹینشن صحیح ہو انسان کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیوں میں کیوں کر رہا ہوں, وائی ایم آئی ان دس پروفیشن, میں کیوں ہوں اس پیشن میں. یہ کیوں کا جواب بہت ضروری ہے, اور اپنے آپ کو نا بار بار ریمائنڈ کرایا کریں کہ میں کیوں ہوں اس کے اندر. ورنہ کرنے کو تو ہزاروں کام اور بھی ہیں, وہ کیوں نہ کر لیتا, میں آیا کیوں اس پروفیشن میں. تو پیسے کمانے ضرور کمائیں, جاب ہے ظاہری بات ہے, انسان نے اپنا کچن بھی چلانا ہوتا ہے تو کمائیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, حق حلال کا رزق ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل چیز یہ کہ آپ کا بنیادی مقصد یہ ہو کہ چلیں ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے اتنا کام کیا, اگر کوئی ایسے ڈیزرونگ پیشنٹس آتے ہیں تو ان کو بندہ فری میں بھی دیکھ لیتا ہے. یا اگر کوئی کہتا ہے جی میرے پاس اس وقت سرکمسٹانسز ایسے نہیں, کوئی بات نہیں, کبھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کے آفس آورز نہیں ہے لیکن ایمرجنسی کیس آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, میرا ٹائم تو نہیں ہے, میں اس پہ بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں کر رہا کہ جی میرا ٹائم نہیں تو جاؤ بشک مر جاؤ, جو نا میری طرف سے کوئی ایشو نہیں. تو آپ کو کچھ چیزوں میں اپنے آپ کو سامنے لانا پڑتا ہے کہ نہیں, اگر میں کل کو ایسی سچویشن میں ہوں اور میں کسی ڈاکٹر پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوں جہاں میری زندگی موت کا معاملہ بنا ہوا ہے یا میرے کسی قریبی کا زندگی موت کا معاملہ بنا ہوا ہے, تو پھر میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ اگلا بندہ کیا کرے. تو اسی طرح سے ہمیں اپنا کیوں کا جواب پتا ہونا چاہیے کہ بھئی ہم جس پروفیشن میں ہیں دس از انڈیڈ اے ویری نوبل پروفیشن. اور ہمارے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کافی ہے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے نکلوں, یہ مجھے زیادہ عزیز ہے بجائے میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں بیٹھ کے 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں. آپ سوچیں 1 مہینہ مسجد نبوی میں جہاں پہ ہر نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے. آپ نے کہا یہ اب سوچیں کتنا ثواب ہے, اور کون بیٹھ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. 1 مہینہ اعتکاف بیٹھنا 10 دن بھی, 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ میرا بھائی تکلیف میں ہو اور میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کا ساتھ دوں. اب کتنی ٹائم لگا ہوگا اس میں, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, گھنٹہ, 2 گھنٹے. بھائی تکلیف میں, کوئی بھی تکلیف ہو جائے, اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا, میں اس کے ٹائر ٹھیک کرنے چلا گیا. اس کو کوئی طبیعت خراب تھی, میں اس کا حال پوچھنے چلا گیا تھا, اس کو کوئی میڈیسن دینے چلا گیا تھا. میرا بھائی تکلیف میں تھا, کسی پرابلم میں تھا, میں اس کی پرابلم دور کرنے گیا. آپ نے فرمایا یہ مجھے زیادہ عزیز ہے. یعنی یہ نبی تو وہی چیز عزیز رکھیں گے نا جس میں جو اللہ کے جو نا قرب کا ذریعہ زیادہ ہوگی. تو آپ نے کہا یہاں سے قرب زیادہ ہو رہا ہے, کسی کا خیال رکھنا, کسی کا کیئر کرنا. تو اب جب ہمارا کیوں کلیئر ہو جائے نا, پھر یہ ڈاکٹری کا پیشہ جو ہے نا بڑی ایک امیزنگ چیز بن جاتی ہے, بڑی عظیم چیز بن جاتی ہے اگر ہمیں ہمارا کیوں مل جائے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا ورلڈ ویو ہے سیکولرزم یا لبرلزم میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ secularism as defined in the Merriam-Webster dictionary is the indifference to or rejection or exclusion of religion and religious considerations. یعنی کہ as a philosophy secularism seeks to interpret life on principles taken solely from the material world without recourse to religion. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا آسان اردو ترجمہ یہ ہے کہ برائے مہربانی ہمیں اپنی لائف کو چلانے کے لیے دین سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم اپنی لائف چلائیں گے لیکن دین پہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے, دین سے مشورہ نہیں لیں گے, ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے. تو اب ہمیں نہ بتائیے گا کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہے اور حدیث میں یہ لکھا ہے, ہم خود فیصلہ کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس فریم ورک کے اندر it becomes very difficult to have ethical and moral values. مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کو بات کرتا ہوں. دیکھیں اب امریکہ کے اندر قوانین جو بن رہے ہیں ان میں سے ایک ابھی ریسنٹلی وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ جی ہر قسم کی شادی الاؤڈ ہے, ہر قسم کی شادی الاؤڈ, مرد مرد سے کرنا چاہے, عورت عورت سے کرنا چاہے, مطلب ہر قسم کی شادی. وائٹ ہاؤس میں بائیڈن صاحب نے اعلان کیا اور وہ وائٹ ہاؤس کے اوپر رینبو جو ہے نا رنگ کی لائٹیں لگا دی بتانے کے لیے کہ جی ہر کسی کو یہ اجازت ہے. اب دیکھیں ان کے ہاں یہ کانسیپٹ کیوں ہے, کیونکہ وہ تو ریلیجن پہ تو نہیں کر رہے نا بات. ان کے ہاں مثال کے طور پہ اسٹارٹ کرتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا وہاں کوئی بری بات نہیں. کیوں بری بات نہیں ہے؟ کہ کہتے ہیں دیکھو ایک لڑکا ایک لڑکی ہیں, دونوں راضی ہیں, تو اب آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ وہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, دونوں کے بیچ میں کنسنٹ ہے نا, کنسنٹ کے ساتھ تو کچھ بھی چلتا ہے.
تو کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک لڑکا لڑکی آپس میں کنسنٹ کر رہے ہیں تو کیا ایشو ہے اس میں؟ آپ نہ بتائیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ جی ولا تقربوا الزنا اور یہ ہمیں نہ بتائیں. ہمیں کوئی ریلیجس ٹیکسٹ کوٹ نہیں کرنا. وی ول ناٹ ریلائی آن ریلیجن. ہم اپنا فیصلہ خود کریں. اگر ایک لڑکا لڑکی راضی ہے تو آپ کو کیا تکلیف؟ وہ چاہے مطلب اپنے گھر میں رہے بغیر شادی کے، آپ کو کیا تکلیف؟ پھر یہی بات تھوڑی آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ اگر لڑکا بھی ساتھ رہنا چاہے تو اس میں کیا ہے؟ آپس میں دونوں کا کنسنٹ ہے نا. as long as two people are consenting there is no problem. ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور ایک پلا رہا ہے، نو پرابلم، کنسنٹ سے ہو رہا ہے. ایک سود دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، نو پرابلم، کنسنٹ سے ہو رہا ہے، کانٹریکٹ ہوا ہے ان کا آپس میں. ایک خنزیر کا گوشت بنا رہا ہے کھا رہا ہے، نو پرابلم، یہ بھی کنسنٹ سے ہو رہا ہے. تو یہ کنسنٹ والا معاملہ جو ہے یہ کہاں تک چلے گا، اس کی کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں. اور یہ ایسا ایک پینڈوراس باکس ہے کہ جو اگر کھول دیا جائے تو اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکیشن ہے. یعنی وہاں پہ تو اب لوگ بات کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، زوفیلیا اور نیکروفیلیا اور پیڈوفیلیا کی باتیں ہوتی کہ ایک انسان اگر یہی کنسنٹ ایک بچے کے ساتھ کرے، بچہ بھی راضی بندہ بھی راضی، بچے کو ٹافی شافی دے دے گا، کوئی گیم لے دے گا. جانوروں کے ساتھ تو کنسنٹ ویسے ہی وہ لوگ نہیں مانتے کہ جانوروں سے کون سا کنسنٹ ہوتا ہے. جب آپ گدھے پہ سامان ڈالتے ہیں تو پوچھتے ہیں گدھے سے کہ بھائی بھاری تو نہیں ہو گیا زیادہ آپ کے لیے، ٹینشن تو نہیں ہو رہی، پوچھتے تو نہیں، سامان ڈال دیتے ہیں. گھوڑا مطلب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، آپ تو پوچھتے ہیں گھوڑے سے کہ میں آپ پہ سوار ہوں، جو ہے نا ہو سکتا ہوں، اجازت تو نہیں لیتے. تو اگر کوئی بندہ اپنی ہوس کو بھی اس وہاں پورا کرنا چاہتا ہے تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں زوفیلیا والے بھی آگے ایکٹیوسٹ ہیں. اور اسی طرح سے انسسٹ والے کہ جی ہم دو اگر راضی ہیں اور بہن بھائی آپس میں راضی ہیں تو کیا پرابلم. تو ان کے ہاں کوئی تمیز نہیں رہ گیا. نیکروفیلیا یہ کہ جو اپنی ہوس کو مردوں کے ساتھ پورا کرنا چاہیے. یہ تو انسان اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تو یہ سب سے گھٹیا ترین حرکتیں جو یہ اب اپنے وہاں پہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی باقاعدہ لابینگ ہو رہی ہے. ٹیڈ ایکس کے اوپر 2 ٹاکس پڑی ہوئی. ٹیڈ ایکس کی 2 ٹاکس ہیں جس میں پیڈوفیلیا کو باقاعدہ طور پر ایک سیکشول اورینٹیشن اور ایک لائف اسٹائل بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کسی بندے کو جج کریں گے اگر اس کی ہوس پوری بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو جج کرنے والے؟ آپ اس کو اجازت دیں. جس طرح کوئی بندہ ان سے اٹریکٹ ہے عورتوں سے، کوئی مردوں سے، کوئی فلانا، تو یہ بچوں سے اٹریکٹ ہے تو اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ اس کو الاؤ کریں کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی نہ کرے. ہاں اس پہ ہم کچھ رولز بنا دیتے ہیں، بچے کو فزیکل ڈیمیج نہ ہو، بروزنگ نہ ہو، فلانا، لیکن ادروائز اٹ شوڈ بی اوکے. تو ان کے ہاں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور وہ ٹیڈ ایکس پہ یہ جو 2 ٹاکس ہیں یہ باقاعدہ طور پر آڈینس کو کنونس کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں پیڈوفائلز کے جذبات کو سمجھیں. پٹ یور سیلف ان دیئر شوز اینڈ ٹرائی ٹو سی کہ لائف کتنی مشکل ہوتی ہے. مطلب ایمپتھی گین کرنے کے لیے یہ سوچیں کہ حالات ہیں. تو ان کے ہاں ایتھیکل مورل ویلیوز کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ہم تو اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں کس طرح سے آگے چلنا ہے. اور یہی چیز ہمارے پروفیشن میں بھی آتی ہے کہ ایتھیکل مورل ویلیوز. جرمنی کے اندر آپ کو شاید علم ہوگا کہ ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس میں ہٹلر کے آرڈرز پہ 6 ملین جوز کو مار دیا گیا. 60 لاکھ یہودی جو ہے وہ مار دیا گیا. تو ڈاکٹر ہائم جنوٹ ہے جو خود ایک جو ہے جو ادھر کے کنسنٹریشن کیمپ سے فرار ہوئے تھے اور انہوں نے یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی جب چھوٹے سے بچے تھے. تقریباً کہتے ہیں میں تقریباً 13-14 سال کا تھا جب وہاں سے فرار ہوا. پھر امریکہ آ گئے، وہاں پہ انہوں نے پھر اپنا ایجوکیشن پرسو کی، پی ایچ ڈی کیا اور کیا بھی ایجوکیشن میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw what no person should witness. Gas chambers built by learned engineers, children poisoned by educated physicians, infants killed by trained nurses, women and babies shot by high school and college graduates. So I am suspicious of education. My request is this: help your children become human. Your efforts must never produce learned monsters, skilled psychopaths or educated Eichmanns. Reading, writing and arithmetic are important only if they serve to make our children more human. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھے لکھے نرسز، ڈاکٹرز، جنرلز کو لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے. پڑھے لکھے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو ایتھکس نہیں سکھا سکتے، مورلز نہیں سکھا سکتے تو then I am suspicious of the entire education curriculum and the entire education system. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھاڑ میں گئی ایسی تعلیم جو آپ کے بچے کو ڈاکٹر تو بنا دے لیکن انسان نہ بنا سکے، آپ کے بچے کو جنرل تو بنا دے لیکن انسان نہ بنا سکے. تو ہم نے ایسے سسٹم کا کیا کرنا ہے؟ اور یہ وہ شخص ہے جس نے پی ایچ ڈی بھی ایجوکیشن میں کیا، جس نے امریکہ کے اندر کریکولمز ڈیزائن کیے.
جس بندے نے اسکولوں کے اندر تعلیمی نصاب اور نظام کو قائم کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں اور پوری زندگی گزاری ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سسپیشس ہوں. کیونکہ کہتا ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کنسنٹریشن کیمپس میں کس طرح سے پڑھے لکھے لوگوں نے گولیاں مار مار کے اور لیتھل انجیکشن کے ساتھ اور پوائزن گیس سے 60 لاکھ بندہ مارا. 60 لاکھ کہنا آسان ہے. 60 لاکھ بندہ جو بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور سارے ختم ہو گئے. کیونکہ ہٹلر کی ایک فلسفی تھی کہ بھائی ہم نے ایرین ریس کو پروموٹ کرنا ہے. اس کی جو کتاب ہے مائن کیمپ، اس میں وہ ڈارونین ایوولوشن کو بہت سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو بیس بناتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ اب سائنس ہی سب کچھ بن گیا، سائنس جب خدا بن جائے تو پھر تو کوئی چیز ہے. اس نے کہا دیکھیں جس طرح کتوں کی نسلیں ہوتی ہیں، کچھ کتے اچھی نسل کے ہوتے ہیں، کچھ یہ جنگلی کتے پھر ہوتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہی ہوگا. تو جو مکس بریڈ قسم کے کتے ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اصل چلے السیشن ہو، ڈوبرمین ہو، کوئی راٹ وائلر ہو، کوئی لیبراڈور ہو، یہ اچھے کتے ہیں جن کی نسلیں. اب یہ کتے اگر پیور نسل کا پیڈگری کتا ہوگا، اس کی اپنی ایک چیز ہے. تو اس نے کہا یہ کوئی انسانوں میں بھی یہی معاملہ ہے. تو اس نے کہا جو گندی نسل کے انسان ہیں ان کو دنیا سے فارغ کرو، یہ ہماری نسلیں خراب کر رہے ہیں، ان کی ان بریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اس نے کہا سب سے پہلے تو یہودی ختم کرو سارے، یہودی گندی نسل ہے. دوسرا اس نے کہا نمبر 2 پہ افریقنز آ رہے تھے. افریقنز کو تو وہ کہتا تھا کہ یہ آدھے بندر ہیں، یہ تو انسان بھی پورے نہیں ہیں، یہ تو ایوولوشن کا پروسیس رکا ہوا ہے ان کے اوپر، تو ان کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد اس نے ہماری طرف بھی آنا تھا کہ جو براؤن سکن والے ہیں ان کو فارغ کرو سارا. اینڈ میں وہ چاہتا تھا کہ ایرین ریس رہ جائے جن کی گوری رنگت ہے، نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہیں. یہ کہتا تھا ایرین ریس ہے which is the perfection of the human species. تو یہ ریس باقی سارے نہ عقل میں اتنے اچھے ہیں، نہ فزیکلی بلڈ میں اچھے ہیں، نہ باقی چیزوں میں اچھے ہیں، ساری گندی نسلوں کو تو فارغ کرو. اور اس فلسفے کی بنیاد پر 60 لاکھ یہودی مروا دیا اس نے. ابھی باقیوں کی طرف بھی آ رہا تھا، وہ تو اور بات ہے، اس کو اس سے پہلے موت آ گئی تو آگے نہیں چل سکا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب ان کے وہاں سے بھاگا ہوا ایک شخص ہے جو اپنی سٹوری سنا رہا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کبھی کبھار مانسٹرز ہوتے ہیں. تو ناؤ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر اتنے ایجوکیٹڈ ہیں تو کیا ہم تو نہیں خدا نخواستہ مانسٹر بننے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم اپنی انسانیت کو کھو بیٹھے. تو اصل سوال یہ، اب یہ جو رزق کا کمانا ہے، ہمیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ رزق کمانا بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے، یعنی یہ ایک عبادت ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت نہیں. آپ اگر ہاسپٹل آتے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں. عبادت صرف اس کا نام نہیں کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں اور آپ نے کہا اللہ اکبر اور نماز پڑھیں، وہ بھی عبادت ہے. قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے. حلال رزق کمانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ایک نیک تاجر جو ہے، نیک تاجر، نیک مفتی صاحب نہیں، نیک علامہ اور حضرت نہیں، نیک تاجر جو ہے، جو صادق اور امین ہوگا، جو حق حلال کا رزق کماتا ہوگا، قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ. تو صرف ساری عمر تجارت کی ہے لیکن اٹھایا جا رہا ہے تو انبیاء کے ساتھ. تو حلال رزق جو ہے ہمارے لیے کوئی بھی پروفیشن ہو، اگر آپ اس کو جسٹس کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے کہ آپ صبح سے لے کے 9 بجے سے لے کے 5 تک اگر آپ ہسپتال میں تھے تو فرشتوں نے لکھا یہ 9 سے 5 عبادت کی حالت میں. It was an act of worship جس میں یہ انگیج ہوا تھا. اور خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن میں تو اور بھی زیادہ ایکٹ آف ورشپ بن جاتا ہے. کیونکہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ وہ تو لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کا سہارا بنا جا رہا ہے، لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. تو پھر تو یہ اور بھی بڑا اور بھی نوبل پروفیشن بن جاتا ہے. کیونکہ یہ کسی آئی ٹی کی جاب کی طرح والا کام نہیں کہ آئی ٹی کی جاب آپ نے کی، حالانکہ وہ بھی اگر حق حلال طریقے سے کی جائے وہ بھی ایکٹ آف ورشپ ہے. بزنس بھی کیا جائے، آپ کی چاہے ریسٹورینٹ ہے کچھ ہے اور آپ حق حلال کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے. کیونکہ آپ مستقل طور پر کانشیس ہو اس بات کی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو اللہ کو پسند نہ آئے. میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. تو اس لیے آپ کا 9 to 5 بھی ایکٹ آف ورشپ بن جائے. اچھا جی، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رزق جو ہے وہ تمہارا ایسا پیچھا کرے گا جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے حصے کا رزق مل کے رہے گا، یعنی جب تک کہ تمہارے قسمت میں جتنے نوالے لکھے ہوئے وہ پورے نہ ہو جائے تب تک تمہیں موت نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ کے زندگی میں ایکس اماؤنٹ لکھا ہوا ہے، جب تک وہ ایکس آپ کو مل نہیں جاتا تب تک آپ کو موت نہیں آئے گی.
اور یاد رکھیں رزق آپ کا وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. جو بینکوں میں چھوڑ جائیں گے نا وہ آپ کا رزق نہیں ہے، وہ آپ کے بچوں کا رزق بنے گا، ان کی آگے نسلوں کا بنے گا، لیکن آپ کا رزق وہ تھا جو آپ نے کنزیوم کیا. اب دیکھیں یہ اسٹیو جابز دنیا سے گیا، اس کی بھی تقریباً نیٹ ورتھ 280 to 290 بلین ڈالرز تھی. 280 بلین to 290 بلین ڈالرز کی نیٹ ورتھ تھی اسٹیو جابز کی. اب اسٹیو جاب نے 280 بلین میں سے کتنا کمایا ہوگا، مطلب کتنا لگایا ہوگا اپنے اوپر؟ میرا خیال ہے 1 بلین بھی نہیں، کچھ بلین لگایا ہوگا. گھر اس نے بنا لیا ہوگا $1 ملین، فار ایگزامپل $10 ملین کا گھر بنا لیا، فلان کر لی، گلی وغیرہ. 50 ملین لگا لیا ہوگا، 50 ملین ٹوٹل اس نے استعمال کیا. یہ اس کا رزق تھا جو اس کی قسمت میں تھا، باقی سارا تھا اس کے بچوں میں جائے گا. اور بھی بڑے بڑے لوگ گزرے کما کے چلے گئے، تو وہ ایسا مال تھا جو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، وہ بینکوں میں تھا، بینکوں میں رہا. As far as I'm concerned, I could say I'm a billionaire. اور میرے پاس وہ پیسے نہ کبھی ٹچ ہو گئے نہ کچھ ہوگا، لیکن میں اندر سے فیل کر سکتا ہوں کہ ہاں I'm a billionaire، کیونکہ میں نے بھی ایسے ہی مر جانا ہے اور جو پیچھے رہ جائے گا کچھ بھی. تو استعمال ہوا رزق ہے، تو آپ کو آپ کے حصے کا ملے گا. مثال کے طور پہ ملک ریاض صاحب ہے نا، میں تو جانتا نہیں ہوں کہ ان کا بیک سٹوری کیا ہے یا کیا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا جو کلیم ٹو فیم ہے وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری ہے. انہوں نے ریل اسٹیٹ کے ذریعے پیسہ کمایا ویری ٹاؤن. اب حلال کمایا حرام کمایا مجھے نہیں پتا، انشاءاللہ ہم اچھا کمانے لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ملک ریاض صاحب نے آج سے کوئی 30-35 سال پہلے فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا ہوتا نا، تو آج سب سے بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ان کا ہونا تھا. کیونکہ جو رزق ان کی قسمت میں تھا وہ آنے تھا. وہ فروٹ کا ٹھیلا بھی لگا رہے تھے نا، تو آج سب سے زیادہ فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ پاکستان میں وہی کر رہے ہوتے. اور ان کا بحریہ فروٹس کے نام سے بزنس ہوتا ہے، بحریہ فروٹس. اور وہ فروٹ دنیا میں وہاں کے پھل ادھر آتے ہیں اور یہاں کے پھل ادھر جاتے ہیں، سب سے بڑے ہوتے ہیں. اور حکومت ان کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہے کہ بھائی آپ نے صحیح ہماری انڈسٹری کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے. یہ جی اس پوری آپ کی رحیمیہ خان اور ملتان والی بیٹ سے عام جو ہے وہ آپ ہی ایکسپورٹر ہیں سب سے بڑے. اور دنیا جہاں کا دوسرا پھل جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں سعودیہ میں آپ جائیں نا تو یعنی 12 مہینے پھل چل رہے ہوتے ہیں، 12 مہینے پھل چلتے ہیں. اب وہاں کا سسٹم دیکھیں کیا ہے. اور وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو آج تک پوری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا تھا میری اولاد کو نا رزق میں کمی نہیں دینی آپ. اور وہ رزق ایسا رزق آیا کہ وہاں پہ جس مرضی سیزن میں آپ چلے جائیں وہاں پھل موجود ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا ایکویٹر سے نیچے جو ہے نا موسم ڈفرینٹ ہے، ایکویٹر سے اوپر موسم اور ہے. آسٹریلیا کے اندر یعنی جب یہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں وہاں گرمیاں ہوتی ہیں. اس وقت آسٹریلیا میں گرمی کا پیک سیزن چل رہا ہے، اور جب ہماری یہاں گرمی آئے گی ان کی پیک سردی چل رہی ہوگی، کیونکہ آسٹریلیا جو ہے نا وہ بالکل ایکویٹر سے نیچے ہے. تو اب جو پھل وہاں پکنا شروع ہوتے ہیں وہ سارے ادھر آ جاتے ہیں. تو امپورٹر ایکسپورٹر کو پتا ہوتا ہے کہ جی اس وقت اچھا پھل کدھر ہے، وہ کہتے ہیں آسٹریلیا میں منگواؤ، پیسے پے کر دیں گے، وہ والا پرابلم نہیں، پھل آنا چاہیے. تو بے موسمی پھل بھی مل جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں وہ موسم کے پھل ہی ہوتے ہیں. تو اگر ملک ریاض صاحب نے وہ ادھر بھی ہاتھ ڈالا ہوتا، اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا تھا انہوں نے اتنا کمانا ہی نہیں. تو حرکت میں برکت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو میں گھر بیٹھ کے جو ہے نا منو سلوا کے نازل ہونے کا انتظار کرتا ہوں. اگر یہ کیا تو شاید اسی طرح آپ بیٹھے بیٹھے مر جائیں گے. شاید ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو کہ یہ اسی طرح گھر بیٹھے بیٹھے مرے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہماری قسمت میں کیا، اللہ کو پتا ہے. تو آپ حرکت کریں، کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی پروفیشن کریں. کسی کو یہ بھی لگ رہا نا کہ میں میڈیسن میں غلط آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، کیریئر چینج کرنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو لگے کہ جی میں میڈیسن میں غلط آیا، مجھے بیکری کھولنی چاہیے، تو پھر بہتر ہے بیکری کھول لیں اور لگائیں، ہو سکتا ہے اسی میں رزق آپ کو مل جائے. میں خود میری فیلڈ تھی آئی ٹی کی، میری فیلڈ آئی ٹی کی تھی. میں نے اپنی فیلڈ کو چھوڑ کے مولوی بن گیا، ٹھیک ہے. تو میرے پیرنٹس بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ مولوی بن گیا، اب کیا ہوگا بیٹا کماؤ کیسے. میں نے کہا جو رب مجھے میری نافرمانیوں کے باوجود پال رہا تھا، جب میں اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جاؤں گا تو پالنا چھوڑ دے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا حرکت میں نے کرنی ہے، برکت اللہ ڈالے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں کام نہیں کروں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اب گھر بیٹھ جاؤں، ایسا نہیں. کام بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور بنائے اور میں اس کے لیے ایفرٹ بھی کروں گا. لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں اس پروفیشن میں رہا، آئی ٹی پروفیشن کے اندر 9 to 5 سے کبھی کبھار وہ 9 to 9 بن جاتا تھا، تو مجھے دین نہ پڑھنے کا ٹائم ملنا ہے، نہ سمجھنے کا ٹائم ملنا ہے، نہ اس پہ کوئی کسی قسم کا ایفرٹ کرنے کا ٹائم ملنا ہے. اور مجھے پتا تھا میرے اندر پوٹینشیل اس سے زیادہ موجود ہے. یہ جو مجھے یوٹیلائز کر رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری میں، یہ میرے فل پوٹینشیل پہ مطلب یوٹیلائز نہیں کر رہا. میرا پوٹینشیل اس سے بہت آگے کا ہے اور میں اس سے کہیں زیادہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ مجھے روکا ہوا ہے، کنٹین کیا. تو میں تو کنٹین نہیں ہونا چاہتا. تو میں پھر اس فیلڈ میں الحمدللہ I have no regrets whatsoever.
اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا ذریعہ بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے عطا بھی فرمایا. تو آپ کس سے کہ آپ کو ملے گا اس کی ٹینشن نہیں لیں. یعنی اگر میری قسمت میں 1000 روپے آج کا لکھا ہوا تو وہ مجھے مل جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. مجھے کسی کے بٹوے سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو چونا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میری قسمت میں ہے وہی ملے گا مجھے. چاہے میں حلال طریقے سے لے لوں تب بھی مل جائے گا, حرام سے لوں گا تب بھی مل جائے گا. حلال سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں برکتیں لے آئے گا, حرام سے لوں گا تو میری زندگی میں ایک نحوست طاری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی اللہ معاف کرے لعنت برسنا شروع ہو جائے گی میرے رزق کے اوپر, میرے مال کے اوپر, میری فیملی کے اوپر, میرے ریلیشن شپس کے اوپر. تو میں اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہوں, میں اپنی پوری لائف فیملی کے ساتھ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی لے کر بھی کوئی انسان کامیابی کی طرف گیا کہ اللہ کو ناراض کر دیا. یعنی جب رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں, تو میں اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں؟ میں نے تو بنا کے رکھنی ہے. تو اس لیے ہم تو یہ بات بلیو کرتے ہیں, اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ ہمارا رزق نہ جاب میں ہے, نہ بزنس میں ہے, نہ فیکٹری میں ہے, ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں, اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ دے دے گا. اچھا ایک زمانہ تھا جب میں اپنے دورے جاہلیت میں تھا تو ہمارے گھر میں نا 7 کتے ہوتے, 7, اور ان کتوں کا ٹرینر بھی میں ہی تھا. تو ہمارے گھر میں اصل میں میرے ابو کو شکار کا, اور میرے ابو کو بھی اور میرے دادا کو بھی شکار کا جنون کی حد تک شوق تھا, اور میرے اندر بھی وہ جینز ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو ہم لوگ شکار پہ جاتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں مطلب 5 سال کی عمر سے میں شکار پہ لگ گیا تھا, 5 سال کی عمر سے, اور شکاری کتوں کی ٹریننگ بھی میں ہی کرتا تھا. مجھے شوق بھی تھا. میں نے ڈاگ سائیکالوجی کے اوپر کتابیں پڑھی ہیں, آپ کو پتا ہے, کتوں کی نفسیات پہ. لوگ انسانوں کی پڑھتے ہیں, میں کتوں کی پڑھتا تھا, کتوں کی نفسیات پہ ہوتی. تو کتوں کی ٹریننگ میں نا, اور میں پھر وہ بچہ تھا اپنے اسکول میں جب کبھی اسکول سے باہر یا ہم لوگ کبھی گلی محلے میں کھیلے تو کبھی کسی اور کے جب گھر میں بال جاتا تھا اور ان کے گھر میں چاہے جتنے بھی کتے ہوں مجھے کہتے تھے تو جا دیوار ڈال کے بال لے کے آ, اور میں ہر دفعہ جاتا تھا اور کتوں کے ساتھ جو بھی کتا ہو میں آرام سے ڈیل کرتا تھا اور بال لے کے واپس آتا تھا بغیر یعنی میرے اوپر حملہ ہوئے. تو ٹریننگ کرتے تھے. اچھا کتوں کی ٹریننگ میں نا آپ کو پتا ہے ان کو یعنی اپارٹ فرام مینی ادر کمانڈ, ایک کمانڈ ان کو سکھانی پڑتی ہے فیچ کی. یعنی جب آپ کوئی چیز پھینکتے ہو تو کتا اس کو پکڑ کے واپس لے آتا ہے. ریٹریور ڈاگز ہوتے ہیں وہ ریٹریو کرتے ہیں جی. اچھا اب کتا جو ہے جب ہم شکار پہ جاتے ہیں تو مطلب شکار کے مختلف طریقے ہیں اور شکار مختلف جانوروں کا پرندوں کا کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں تو تیتر مرغابی کا شکار زیادہ ہوتا ہے. تیتروں کا ایک ہوتا ہے اور ایک مرغابی کا, دونوں کا سٹائل بہت فرق ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایک برڈ شوٹ کی ہے, تیتر ہے فار ایگزامپل, تیتر گرا ہے تو آپ کتے کو ریلیز کرتے ہو کہ وہ جا کے اس کو لے کے آتا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم کسی کھائی کے اوپر کھڑے ہو اور وہ نیچے کیا کتا نیچے اترے گا, جا کے اس کو پکڑ کے لے آئے گا اور ہمارے ہاتھ میں دے گا. ہم اس کو سر کے اوپر جو ہے تھپکی شپکی دیں گے, پیٹ کریں گے اس کو, اور جو ہے بولیں گے ڈراپ کر دے گا وہ, اور پھر ہم اس کو لے کے ذبح کر دیں گے. اسی طرح معاملہ مرغابی کا بھی ہے. اگر ہم لوگ پانی کے جو ہے دریا کے کنارے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں, وہ بنکے سے بنائے ہوتے ہیں, تو مرغابی آتے ہیں تو شوٹ کرتے ہیں. مرغابی اب سردیوں کے موسم میں پانی میں گریے جا کے. اب یہ جو لیبراڈور ہوتا ہے اس کی اسکن کے اوپر نا ڈبل ٹرپل کوٹ ہوتا ہے. وہ بالکل نا اندر سے گیلا نہیں ہوتا, ویٹ نہیں ہوتا. اوپر سے کوٹ اس کا گیلا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے. تو وہ بالکل برفوں والے پانی میں بھی چھلانگ مار دیتا ہے, چلا جاتا ہے اور جا کے بطخ ریٹریو کر کے لے آتا ہے. تو اب وہ گیا ہے تو چھلانگ ماری ہے پانی کے اندر, تیرتا ہوا آگے تک گیا ہے, اور ہو سکتا ہے دریا کی کرنٹ بھی ہو, اس کو اس کے اگینسٹ بھی سوئم کر کے آ جائے گا. سوئم کر کے وہ بطخ منہ میں لے کے ہمارے پاس کنارے پہ پہنچے گا, گڈ بوائے کر کے اس سے ہم لیں گے ڈراپ کر دے گا, وہاں پہ ذبح کیا, ڈن ہو جائے گا. تو اب دیکھیں یہی معاملہ جب میں دبئی میں تھا, ابو دھابی میں تھا, وہاں میں نے دیکھا جو شیخ ہوتے ہیں وہ بازوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں. کوئی اوپر سے جب برڈ گزرتی ہے تو باز کو ریلیز کر دیتے ہیں, باز جاتا ہے برڈ کو پکڑ کے لے آتا ہے. اچھا یہ جو پروسیس میں آپ کو بتا رہا ہوں شکار کا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب میرے پاس اگر ایک کتا ہے اور میں نے اس کو ریلیز کیا ہے, چھوڑا ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ جو کتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے وہ اس پرندے میں نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کے ہاتھ میں. کیونکہ جب وہ میرے پاس آتا ہے نا تو میں اس کو کوئی بسکٹ دیتا ہوں ایز اے ریوارڈ, اور کھانا رات کو ملے گا, اس کو پراپر کھانا ملے گا, دوپہر کو کھانا ملے گا. اس کو پتا ہے رزق اس کے ہاتھ میں, رزق اس پرندے میں نہیں ہے. وہ جو باز اڑاتے ہیں, شیخ اڑاتے ہیں باز, وہ باز کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میری پرواز جو ہے وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں, لیکن رزق میرا میرے مالک کے ہاتھ میں. تو جب مالک کے ہاتھ میں وہ آتا ہے تو مالک اسے کوئی چیز کھلاتا ہے, وہ اس کو کھا لیتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو پرواز ہے نا, ہمارا رزق وہاں نہیں ہے, ہمارا رزق ہمارے مالک کے پاس. رزق ہسپتال میں نہیں ہے. یہ تو ایک نیند ہے, تو ایک سبب ہے اللہ نے آپ کے لیے بنا دیا ہوگا. رزق اصل میں اللہ کے ہاتھ میں.
تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب اگر کوئی کتا جو ہے جا کے اس پہ پرندے پہ منہ مار دے نا, اس کو بائٹ کر دے, تو ہم کہتے ہیں کتا خراب ہو گیا اور یہ پرماننٹلی ہمارے رزق سے اب فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کو بھیج دیں گے کسی گاؤں میں اور یہ وہاں جا کے ایسے ہی بس وہ کہتے ہیں نا لگڑ ہو کے پھرے گا, اس کا اب کوئی کام نہیں ہے. کیونکہ یہ کتا, اور یہ میں بتاؤں کہ 100 کتوں میں سے کوئی ایک کتا خراب ہو جاتا ہے اس طرح سے, جو کیا کرتا ہے کہ جانور کو نا پھاڑنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ جانور مجھے پھاڑ دی تو بالکل حرام ہو گیا نا. یعنی ہمارا تو کام تھا, کتا صرف اس کو ریٹریو کرتا ہے, پرندہ گرا ہے اس کو اپنے منہ میں آرام سے پکڑتا ہے اور لے کے ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ جانور پھڑپڑا ہی رہا ہوتا ہے, اس کو پکڑ کے ہم ذبح کرتے ہیں اور جی ڈن ہو گیا. لیکن اگر یہ اس کو مارنا شروع کر دے, اس کے پر اتارنا شروع کر دے, گردن اڑا دے اس کی, تو پھر تو یہ کیا لے کے آئے ہمارے پاس. اگر اس نے خود منہ مار دیا اس کے اندر, ٹیمپٹ ہو گیا نا, ٹیمپٹ ہو کے خود ہی منہ مار دے, اس کا رزق ہماری طرف سے پرماننٹلی بند ہو جائے. تو کتا, اس سے تو کتا اتنا سمجھدار ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے مالک کا وفادار رہنا. اسی لیے بلے شاہ نے کہا تھا نا, کتے تے توتے اٹھ بلیا یار بنا لے, نیتے بازی لے جان کتے. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اٹھو صبح اٹھ کے نماز پڑھ لو جا کہ اے اللہ کے بندے, تو کتا جو ہے نا اپنے مالک کی رکھوالی کے لیے ساری رات جاگا رہتا ہے, اور تو سو رہا ہوتا ہے اور صبح فجر کی نمازیں ہو رہی ہو, تو سو رہا ہے, اٹھ جا کے یار بنا, اللہ کو راضی کر لے جا, ورنہ تیرے سے تو کتے بازی لے جائیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ عادیات کے اندر نا گھوڑوں کا ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے بھی تجھ سے بہتر, کہ جہاں پہ پہلی آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے گھوڑوں کی شان و شوکت بتائی جا رہی ہے, اور پھر اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یقیناً انسان جو ہے نا وہ بڑا نافرمان ہے, بڑا ناشکر ہے اللہ کا. تو ہماری جو رزق کمانے کا ایفرٹ ہے نا, ہم نے یہ سوچنا ہے کہ روز صبح ہماری پرواز ہوتی ہے, روز صبح ہم دفتر جاتے ہیں, روز صبح ہم کام پہ جاتے ہیں. یاد رکھیں اس کام پہ جاتے ہوئے نا اللہ کو ناراض نہیں کرتے. آپ بندے اللہ کے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے زندگی موت پیدا اس لیے کی ہے تمہارے امتحان لینے کے لیے, اس امتحان میں فیل نہ ہو جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ ہمیں روز بھیجتا ہے کام پہ, چلو کام پہ جاؤ. کام پہ جاتے ہو, اب جا کے وہاں ڈنڈی نہیں مارنی, وہاں جا کے اب منہ نہیں مارنا چیزوں, بس حق حلال کا کام کرنا ہے, واپس اللہ کے پاس ہی آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر اللہ بتائے گا کیا کیا. تو یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ ہمارا رزق کمانا جو ہے یہ بھی ایک ایکٹ آف ورشپ ہے, اور اس کے اندر بھی ہم لوگ اگر ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے, سمجھے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارا رزق ہے. اللہ جو آپ کو دینے کا اختیار رکھتا ہے وہ لینے کا بھی اختیار رکھتا ہے. اگر اللہ ہمارا رزق بند کر دے, بتائیں کون سا ایسا بندہ جو اللہ سے نکلوا سکتا ہے. اگر اللہ ہمارا رزق روک دے, وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے رزق دیا ہوا ہے, وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ رزق آ رہا ہے. آج اگر اللہ تعالیٰ ہمارا رزق بند کر دے اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں, کیا کر لیں گے آپ, کیا بگاڑ لیں گے اللہ کا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم تو بالکل ڈیپینڈنٹ ہیں, 100% اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو پھر ڈنڈی مارنے کا تو کانسیپٹ ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارے دین کے اندر. کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ انسان کو پتہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھی یوں ٹیسٹ کیا. ایوب علیہ السلام کے واقعات کیا بھول تو نہیں گئے؟ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت رزق دیا, اور وہ تو یہ نہیں کہ ان کی نافرمانیاں ہوئی تھیں, وہ تو اللہ صرف آزما رہا تھا کہ میرا بندہ کتنے پانی میں. اللہ نے اتنا رزق دیا, اتنی خوبصورتی, حسن دیا, سب کچھ دیا, اور پھر ایک ایسا ٹیسٹ, ایسی ابتلا آئی, ایسا ٹیسٹ آیا کہ سب کچھ چلا گیا. خاندان والے بھی چلے گئے, گھر والے بھی چلے گئے, حسن و جمال بھی چلا گیا, چہرے کے اوپر نا دانے پڑنا شروع ہو گئے پورے چہرے پہ, سب کچھ چلا. بیماری ایسی لگ گئی جو کہ کنٹیجس تھی, لوگ ہی پاس نہیں آتے تھے. اور پھر وہ اس میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, اللہ نے سب کچھ اس سے بھی بہتر واپس لوٹا دیا, کیونکہ سارا کچھ ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کو کسی سبب کی بھی ضرورت نہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ کو سبب کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے لیے کن فیکون ہے. ہمارے لیے شاید بہت بڑی بات ہو, اللہ کے لیے کن فیکون ہے. ہمارے نا یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں نا, پرابلم ہماری لائف میں آتے ہیں, اکثر اوقات کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمیں بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب یہ پرابلم کیسے جائے گا. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ پرابلم ہے, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں. تو اللہ کی طرف رجوع کرو, اللہ سے بنا کر. میں جب نرسری میں تھا تو میری کلاس میں ایک بچہ تھا, وہ نا ٹیچر نے کہا سارا کو کہ نا آپ کلرنگ کریں فلاں پیج, نرسری کے اندر کوئی پیج دیا یہاں پہ نا کلرنگ کریں. تو ایک بچہ تھا وہ رونا شروع ہو گیا, پاگلوں کی طرح رونا شروع ہو گیا. تو میڈم نے کہا کیا ہوا ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا میری پینسل ٹوٹ گئی ہے. اب وہ جو کلر پینسل تھی اس کی وہ ٹوٹ گئی, پتہ نہیں کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو وہ اب رو رہا ہے. تو
टीचर कहती है इसमें रोने वाली क्या बात है, इधर आओ मेरे पास। तो वो आया टीचर और रोता रोता आ रहा है, तो टीचर ने अपना ड्रॉर खोला, उसमें से कलर पेंसिल निकाली, ये लो जो लो यहाँ से। अब उसका हाथ मैंने हंसना शुरू हो गया और हंसते हंसते वापस का कलर शुरू कर दिया। कभी कभार ना हम भी इसी बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम रोना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें कोई और कलर पेंसिल नजर नहीं आ रही होती। मेरी पेंसिल टूट गया, मैं क्या करूँ? तो अल्लाह ताला जो खजानों का मालिक है वो कहता है इधर आ मेरे पास, इधर आ मैं नहीं देता। अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसे ठीक कर देता है। मसला ये क्या हम अल्लाह के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम अपने ही रोने पे रोते रहेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मामला कैसे हो गया। याद रखिए अल्लाह के लिए वो मसला कुछ भी नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है बगैर हिसाब। अल्लाह ताला तो हम हिसाब किताब करते हैं कि जिसको मैंने कितने रुपए दिए थे, उसको कितने दिए थे, हाँ ये हिसाब। अल्लाह ताला कहता है मैं देता हूँ बगैर हिसाब के, जिसको चाहूंगा मैं। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा रिज़्क़ देगा और बगैर हिसाब के देगा। तो अल्लाह ताला से बना के रखनी है ना, फिर हमने तो अल्लाह से बिगाड़ नहीं रखा जब रिज़्क़ सारा अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ताला ने हमारा मैकेनिज्म ये बनाया कि हम हर नमाज के अंदर, हर रकत के अंदर कम से कम 11 दफा अपने आप को ये बताते हैं बात कि अल्लाह हमारा रब है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम। कितने हो गए? 4 हो गए। फिर हम कहते हैं रब्बाना वलकल हम्द, ठीक है, तो 5 हो गए। फिर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, और फिर 3 दफा और। तो ये 11 दफा कम से कम हर रकत में हम कहते हैं अल्लाह रब है, अल्लाह रब है, अल्लाह रब है, अल्लाह रब है। रब का मतलब क्या है? पालने वाला अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, मेरा ख्याल करने वाला अल्लाह है, अल्लाह मेरा रब है। मेरा यानी हम वो जो दुआ पढ़ते हैं रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हम अपने वालिदैन को कहते हैं कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे साथ मुझे पाला, मेरे माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो इससे बेहतर उनके साथ करना। तो हम कहते हैं अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मुझे पाल रहा 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 है। हर नमाज की हर रकत में 11 दफा आप अल्लाह की ये सिर्फ बयान करते हो कि अल्लाह रब है। 99 अस्मा व सिफात है, उनमें से कोई और भी तो हो सकती थी ना, कोई और भी, लेकिन अल्लाह ताला ने ये रब की जो सिफत है ना इसको हाईलाइट की कि जान लो कि तुम्हें पालता अल्लाह ही है। तो जब आप अपने आप को हर रकत में 11 दफा ही कहते हैं, 2 रकत वाली नमाज पढ़ेंगे तो 22 हो गया, 4 रकत वाली में पढ़ेंगे 44 दफा कम से कम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं कि अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। इसके बावजूद भी बंदा काम में 2 नंबरियां करे तो समझ से बात है। जब आपको पता है कि रब अल्लाह, रब मेरा बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, रब अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने हमारे नमाज के अंदर भी ना ये चीज इनबिल्ट कर दी कि कहीं खुदा ना खास्ता भूल ना जाना कि अल्लाह हमारा रब है। अब इसके अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि बात की जा सकती है कि जब आप अपनी एथिकल प्रैक्टिसेस को देखते हो तो आपको कौन कौन से एरियाज देखने हैं। फॉर एग्जांपल जनरली हायरिंग एंड प्रमोशंस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या, आपका कस्टमर रिलेशनशिप यानी आपके यहाँ पे पेशेंट रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, आपस में आप लोगों के ताल्लुकात के, हर चीज में अल्लाह का ख्याल रखना कि मैं इस बंदे के साथ कैसे डील कर रहा हूँ। कंपेटिटर है, आपके अलावा कोई और हॉस्पिटल है, उसके साथ आप क्या मामला करते हैं। उसके अलावा मिस यूज ऑफ एसेट्स है, यहाँ के का सामान किस हद तक यानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हमारे तो शेख कहते थे कि बेटा ऑफिस से पेपर भी उठाने से पहले सोचना कि तुम पेपर उठा के घर ले जा रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या, अगर तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हुई भी है अपने सुपीरियर से कि भाई मैं पेपर घर ले जा सकता हूँ तो और बात है, अगर नहीं हुई भी देन डोंट टेक इट। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जब कोई खत लिखते थे ऑफिशियल अपना तो एक मोमबत्ती जलाते और उसकी रोशनी में खत लिखते, जब कोई पर्सन लिखते वो बुझा के अपनी मोमबत्ती जलाते और फिर खत लिखते कि ये मेरे अपना है ना तो इसमें कंपनी एसिड इस्तेमाल नहीं होगा, मेरा अपना एसिड होगा। एक दफा बीमार हो गए, बहुत सारे बीमार, उस टाइम पे खलीफातुल मुस्लिमीन थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो अपनी शूरा से मशवरा लेते हैं कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं बैतुल माल से शहद ले लूं 1 बोतल, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और मेरे पास है नहीं। तो शूरा ने कहा जी अमीरुल मोमिनीन आप 1 बोतल शहद निकाल सकते हैं अपने सोर थ्रोट और फीवर को क्योर करने कि मैं हनी वाटर पीना चाहता हूँ, मेरे पास है नहीं। तो बैतुल माल से शहद लिया पूछ के लिए कि भाई हालांकि आप तो अमीरुल मोमिनीन आप तो जरूर लें, लेकिन फिर भी मैं जरा पूछ लूँ थ्रू प्रॉपर चैनल की कोई गलती ना हो जाए मेरे से। सो ये वो चीज़ है कि मिसयूज ऑफ एसिड। और फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपकी कंपनी तो नहीं कर रही वगैरह, यानी ये मैं कुछ आपको चीज़ें हाईलाइट की हैं कि जब आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, तो उसमें आप ये देखें कि हमारा काम
وہ نہیں ہے جو اس وقت ویسٹرن ورلڈ میں ٹریٹ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل وہاں پہ کمپیٹیٹر کو کہتے ہیں ایٹ یور کمپٹیشن فار بریک فاسٹ, یعنی ان کی لیگ پولنگ کرے, اگلے کو کاٹو, اپنے آپ کو اٹھاؤ. یہ ہمارا کام نہیں ہے. دوسرے اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے دوسرے کو ذلیل کرنا ضروری نہیں ہے, آپ اس کے لیے دعا کریں. اچھا ہمارے یہاں ہمارے اسلاف میں جب وہ بزنس کرتے تھے نا, جیسے امام ابو حنیفہ جو ہے رحمہ اللہ, وہ بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ صبح آتے تھے, دکان فار ایگزامپل کھولی, اگر پہلے 2 گھنٹے میں آج کی سیل ہوگی نا تو بس دکان بند کر دیتے اس کے بعد, بس یہ کام ہو گیا. اب ہمارا بھائی جو ساتھ والی دکان ہے یہ کمائے, ہم نے تو کما لی دکان تھا. مجھے ضرورت نہیں کہ میں نے کما کے تجوریاں بھرنی, بس آج کا کام چل کے ٹھیک ہے. جب کوئی بندہ بٹھا دیتے کہ جی جب تک سیل ہو جاتی ہے وہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا دکان بند کرو, تم بھی اللہ کی عبادت نکل جاؤ. تو بیلنس انہوں نے یوں کریٹ کیا ہوا. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مطففین کے اندر فرماتے ہیں ویل للمطففین. مطففین کون ہے؟ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے. اور یہ آخری پارے میں یہ سورہ ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ ویل کا مطلب ہوتا ہے بربادی, ہلاکت, تباہی, لعنت, یہ ساری چیزیں ویل میں آتی ہیں. تو ویل للمطففین, المطففین کون ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرنا. اب اس کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ساری کیٹیگری شامل ہیں, اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ یعنی اسی سورہ کی آپ آگے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جب خود لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے نا, وہ جب مال بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اسے کہا نا کہ جی وہ فار ایگزامپل دکان پہ گیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے 1 کلو ٹماٹر چاہیے. اب وہ 1 کلو اگر وہ 99.99 پہ آ کے رکا نا اسکیل اس کا, کہتا یار یہ 1 کلو تھوڑی ہے یار, 1 ٹماٹر اور ڈال دو اس میں, تو وہ 1 ٹماٹر اور ڈالتا ہے وہ 1.1 ہو جاتا ہے. کہتا بس ہاں یہ ٹھیک ہے, اب 1 کلو ہو گیا. اچھا لیکن جب اپنی دینے کی باری آتی ہے تو وہ 99.9 99.5 پہ روک دے گا, کہ بس اتنا ہی ہے. تو تارا کہتے ہیں کہ لعنت ویسے لوگوں کے اوپر کہ جب خود لینے کی باری آتی ہے تو بارگیننگ کرتے ہیں, ہیگلنگ کرتے ہیں, گاہک بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں, ڈسکاؤنٹ دیں اور دیں, خوب نچوڑتے ہیں اگلے. اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ان کی بریکیں لگ جاتی ہیں. اب یہ چیز آج کے کانٹیکسٹ کے اندر ہمارے ورک لائف کے اندر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اس ٹائم پہ تھی. یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کی کمٹمنٹ ہے فار ایگزامپل 9 to 5 9 to 5 کے بجائے آپ 9:30 داخل ہوتے ہیں اور 4:30 بجے نکل جاتے ہیں. یہ بھی کیا ہے, ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے. آپ کو جو کانٹریکٹ تھا وہ یہ تھا کہ 9 بجے آنا ہے, 5 بجے جانا ہے, تو آپ کم از کم ٹائم پورا لگائیں اور کوالٹی ٹائم دیں. یہ نہیں کہ آپ آفس کے ٹائم میں بیٹھ کے پرسنل کالوں پہ کالیں چلی جا رہی ہیں. ہاں ایک آدھ کال آ جائے سمجھ آتی ہے بات, چلو بھی بات ہوگی ٹھیک ہے, اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہماری ہے ہی سپروائزر کے ساتھ, سینئرز کے ساتھ. لیکن ایک بندہ بیٹھ کے سارے گھر کے کام اپنے آفس میں کر رہا ہے, دس از ناٹ اوکے. کیونکہ اب آپ کیا کر رہے ہیں, اب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں کام میں. تو کوشش کریں جب کام پہ انسان ہو, کام ریلیٹڈ چیزیں کرے, گھر پہ جائے, باقی میں گھر والے سارے کام کریں, پھر آفس گھر نہ لے کے جائے. میرے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے کہ کسی آفس کے کولیگ نے یا کسی اور کلائنٹ نے رات کے 2-2:30 بجے کال کیا. میں ان کو آرام سے کہتا تھا بھائی یہ میرا گھر کا ٹائم ہے, میں اس وقت کال آپ کے انٹینڈ کر نہیں سکتا, سوری آپ صبح کال کریں 9 بجے کے بعد. یو ہیو ٹو بی کلیئر سم ٹائم کہ نو ڈسرسپیکٹ, پر رات کے 2:30 بجے کون سا بزنس مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں, بھائی کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو ٹائم ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب آپ بزنس میں ہو, اپنے کام پہ ہو, انلیس دیر از این ایمرجنسی, فضول میں گپے لگانے کی ضرورت نہیں کہ اور سنا کیسے ہیں, ٹھیک ہے, کیا چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو اپنی ڈیوٹی کو فلی پورا کرنا, تب جا کے انسان اس چیز سے باہر نکلے گا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ویل کہہ رہے ہیں, ہلاکت کہہ رہے ہیں, اور یعنی بہت بڑے عذاب کی, یعنی یہ جہنم کے اندر ایک خاص پنشمنٹ کا نام بھی وہی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کی نافرمانی کے اندر آتا ہو. اور اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی چھوٹے بھی کام کو نا ہلکا مت لیا جائے. اکثر ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کہ کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہو. یعنی آرمی کے رینکس اگر آپ کو پتا ہو نا, تو فار ایگزامپل ایک لیفٹیننٹ جس کو لیفٹیننٹ بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر کیپٹن ہے, اس کے اوپر میجر ہے, اس کے اوپر کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے, جنرل ہے, یہ موٹے موٹے رینکس ہی ہیں. اچھا تو اگر ایک کیپٹن صاحب ہے, لیفٹیننٹ ہے, کیپٹن ہے, میجر ہے, کرنل ہے, بریگیڈیئر ہے. کیپٹن کو بریگیڈیئر صاحب اپنے دفتر میں بلاتے ہیں کہ جی آپ ذرا دفتر میں تشریف لائیں. اب کیپٹن آ گیا جی,
اس نے کہا کہ یہ فائل پکڑو اور ساتھ والے کمرے میں جنرل صاحب بیٹھے ہیں ان کو یہ فائل دو. اب یہ جو کیپٹن ہے یہ کافی دور سے اپنے کوارٹر سے اٹھ کے آیا, تو اس نے کہا سر آپ بریگیڈیئر صاحب آپ خود ہی یہ فائل دیں, آپ ماشاءاللہ کٹے جوان آدمی خود ہی آپ جا کے دیں, مجھے اتنی دور سے کیوں بلایا. تو اگر یہ وہ کہے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اس کا ہوگا جی کورٹ مارشل, اور اس کو ڈس آنریبلی ڈسچارج کر دیا جائے گا ملٹری سے. تو جب یہ کورٹ میں جائے گا اور یہ کہے گا کہ جی میں نے کون سا میدان جنگ میں اترنے سے انکار کیا تھا, بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ والا کمرہ اور جنرل صاحب کا, میں نے خود آپ جا کے دیں, آپ وہ آواز تھوڑی سی آپ بھی لگوا لیں, مجھے انہوں نے 1 کلومیٹر دور سے بلایا, میرا وہ دور کوارٹر تھا وہاں سے بلایا, کال کر کے آئے, میں آیا ہوں, کہہ رہے فائل وہاں لے جائیں. بھائی یہ کوئی کام ہے, آپ مجھے میدان جنگ میں کچھ کہتے تو میں کبھی بھی ریفیوز نہ کرتا. تو وہ جج کیا کہے گا, وہ کہے گا یہ مسئلہ نہیں ہے کام کتنا چھوٹا تھا, دیکھو تم نے کس ذات کی نافرمانی کی ہے, تم کون ہوتے ہو بریگیڈیئر کی نافرمانی کرنے والے, بریگیڈیئر آرڈر دینا تم کو یس سر سلوٹ مارو اور پکڑو فائل لے کے جاؤ. تو یہ تو بریگیڈیئر بھی انسان ہے, خون اور گوشت کا بنا ہوا ہے, اور یہ جو کیپٹن ہے یہ بھی انسان ہے, خون اور گوشت کا بنا ہوا ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایک بندہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ مت دیکھو کہ تمہارا گناہ کتنا چھوٹا ہے, دیکھو کس ذات کی نافرمانی کی ہے تم. اس لیے ویل للمطففین, چھوٹا موٹا بھی فراڈ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کے ذریعے. پھر اسی زمرے کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے اپنے ریلیشنز, خاص طور پہ جو انٹر جینڈر کمیونیکیشن ہے اس کو دیکھنا, یعنی کہ آپس میں یہ دیکھنا کہ ہمارا کیا لمٹس ہیں جو شریعت نے ڈیفائن کی. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو میل فیمیل انٹریکشن ہے اس کے اندر ایک پروفیشنلزم ہونا چاہیے. یعنی انٹریکشن ہو سکتا ہے, فار ایگزامپل ایک عورت جو ہے وہ بازار جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی مجھے یہ دکاندار سے کہتی ہے فلاں سوٹ چاہیے, تو آرام سے بات کرتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا سوٹ دیتا ہے کہ جی یہ 4000 کے 5000 کے, کتنے اچھا سے کریں 2 پیک کر. تو دیر از اے لیول آف پروفیشنلزم, یعنی اوور فرینکنس نہیں ہے اس کے اندر, اور اس سے منع کیا گیا قرآن میں کہ, اور اللہ تعالیٰ عورت کو نہیں مرد کو بلیم کر رہا ہے. اس کے کہا عورت کو جا رہا ہے کہ آپ اپنی آواز کو یوں لچکا کے مت بولیں, کیونکہ جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا وہ غلط مطلب لے گا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہاری نیت ہی خراب ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے عورت اینڈ مرد کا فرق ہے نا, دونوں میں ڈفرینسز ہیں. ڈاکٹر جان گرے کی وہ بک ہے نا مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس, تو وہ کہہ رہے ہیں میل اینڈ فیمیل میں ڈفرینسز ہیں. تو مے بی آپ بہت فرینڈلی ہو کے بات کر رہی ہیں, لیکن جو انٹرپریٹ کر رہا ہے غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے آپ کی بات, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ اس میں انٹرسٹڈ ہو رہی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آواز کو ذرا اسٹریٹ فارورڈ رکھیں. اس میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں, لیکن اپنی آواز کو ایک پروفیشنل ٹون میں بات کریں تاکہ اگلے کو کوئی غلط ہنٹ نہ ملے نہ چاہتے ہوئے. اینڈ اللہ تعالیٰ از ناٹ بلیمنگ دی وومن ہیئر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے, جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے وہ آپ کی بات غلط مطلب لے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کنڈکٹ کرنا. دوسری چیز, آپ کی جو انٹریکشن ہے وہ کبھی بھی پرائیویٹ میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ جب بھی 2 نامحرم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور پھر اس چیز کو کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے. فضول کی گپیں اور فرینکنس اور یہ چیز ٹھیک نہیں, کسی مقصد کے تحت بات ہوگی, اور زیادہ لمیٹڈ رہے کہ بہت زیادہ بھی فریکوینٹ نہ ہو. یعنی جب ایک اگر میٹنگ سے بات ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اب دوسری تیسری کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو. تو کچھ پرنسپلز ہماری شریعت بتاتی ہے کہ یہ پرنسپلز اگر آپ فالو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو انٹریکشن ہے وہ ایک اچھا انٹریکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھنا اس خاص طور پہ اس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر. اینڈ دین ورکنگ اراؤنڈ یور اوبلیگیشنز, یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ صبح اٹھتے ہی اپنی جو ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ بھائی میرا صبح آج کا اسکیجول یہ ہے, نمازیں میری اس ٹائم پہ آ رہی ہیں, اب مجھے اپنی ساری کمٹمنٹس اور اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اسی کے ارد گرد کرنی ہے. کہ فار ایگزامپل صبح میں نے جانا ہے, اس کے بعد ان چیزوں کو ڈیل کرنا ہے, اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی, وہ پڑھنے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے, پھر عصر کی نماز ہے, پھر یہ کرنا ہے, پھر اس کے بعد مغرب ہے, پھر ایسے ہے. تو ہر چیز کو اپنی اوبلیگیشنز کے اراؤنڈ, یہ نہ ہو کہ آپ کی اوبلیگیشنز جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں آپ کے کام کے اندر, کیونکہ جو آپ کا اصل مقصد تھا وہ تو اللہ کی عبادت تھا نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو یہ نہ ہو کہ کام کے چکروں میں آپ کی عبادات چلی جائے. اسی طرح سے آپ کا روزہ رکھنا ہے, آپ کا زکوٰۃ دینا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پرائمری اوبلیگیشنز ہیں. تو ان کا کنسرن پہلے ہے, ان کا ریگارڈ پہلے ہے. ہاں ہمارا دین کئی جگہ پہ ہمیں رخصتیں دے دیتا ہے کہ آپ یوں نہیں تو یوں کر لیں, یوں نہیں تو یوں کر لیں, وہ ہمارے دین کے اندر کچھ رخصتیں موجود ہیں, لیکن ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جی کہاں کہاں پہ میں رخصت دے سکتا ہوں. فار ایگزامپل کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آپریٹنگ روم میں چلے گئے, تھیٹر میں چلے گئے, اور وہاں پہ اب ایک پروسیجر ہے, اب جاری بات ہے, اور ہوا بھی شام کے ٹائم ہے,
وہاں پہ اب نمازوں کا ٹائم ایسا آ رہا ہے کہ جی ظہر کے ٹائم پہ سٹارٹ ہوا تھا، عصر کراس کر کے مغرب میں چلے گیا باپ. اب وہاں پہ بندہ کھول کے آپ جا بھی نہیں سکتے کہ جو آپریٹنگ ٹیبل پہ بندہ لیٹا ہوا ہے کھول کے جی میں نماز پڑھ کے آتا ہوں ذرا، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں دین آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ نمازوں کو جوڑ سکتے ہیں. ظہر عصر کو ایک ٹائم پہ جوڑا جا سکتا ہے، عصر اور ظہر کو اس ٹائم پہ جو عصر کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، مغرب عشاء کو مغرب کے ٹائم پہ بھی کمبائن کیا جا سکتا ہے اور عشاء کے ٹائم پہ بھی. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ، لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے روز کا کہ روز ہی ایسا چل، ایسا نہیں ہے. یا یہ وہاں جہاں پہ ریکوائرڈ ہے، جہاں پہ نیسیسری آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، تو دین آپ کو کوئی نہ کوئی رخصتیں دے دیتا ہے تو ان کو لیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی جائے. جیسے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ آج کل لوگوں نے کچھ چیزیں نا اپنی طرف سے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. جیسا کہ اگر ایک لڑکی ماشاءاللہ بہت نمازی بھی ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جس دن میری بارات یا ولیمہ ہے اس دن میرے اوپر مغرب عشاء معاف ہے. مثال کے طور پہ اب وہ کہتی جی میں تو جی میک اپ کرانے گئی تھی، وہ پارلر گئی نہیں تھی، تو وہ تو عصر کے ٹائم سے گئی تھی میں، تو عصر کے اب میک اپ کر کے وضو کون کرے گا؟ تو میں نے پھر وہ عصر بھی نکل گئی اسی میں چکروں میں، جو نا مغرب کی نماز بھی نکل گئی، اور پھر عشاء جو تھی وہ ویسے ہی اس کے بعد گھر جانا تھا تو پتہ نہیں تھا نیا گھر تھا یہ تھا وہ تھا. تو ان کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ مس الاؤڈ ہے. الاؤڈ کہاں سے ہے؟ رخصت اپنی جگہ پہ. یہ تو نہیں کہ آپ کے اوپر فرضیت جو ہے نا اٹھا لی گئی ہے، بلکہ آپ اپنی شادی اس طرح سے کیوں کریں گے کہ جہاں پہ آپ نے شادی سٹارٹ ہی اللہ کی نافرمانی سے کی. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے کنسرن ہونا چاہیے کہ جی میری جو اوبلیگیشنز ہیں وہ پوری ہو جائیں، باقی ساری چیزیں سیکنڈری اور ٹرشری ہیں. دیٹس دی مین تھنگ. سو اس کا خاص خیال رکھنا. اچھا فائنلی میں پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اب ہم لوگوں نے جہاں پہ اتنی ساری باتیں کر لی ایتھیکل مورل ویلیو کے ساتھ، تو اب یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں میں بھی ٹرانسفر کر دی. صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی بچوں کو پیدا کر دینا، بچوں کو پیدا کرنے کے بعد تربیت آپ کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی جہاں پہ آپ نے کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرے گا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں. اور اللہ بھلا کرے ان صحابی کا، جو نے کہا 2 بیٹیاں، ہمیں کہا 2 بیٹیوں والا بھی ایسے ہو. اور جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھا تھا تو شاید اس میں بھی مل جاتا. تو بچوں کو پالنا اور بڑا کرنا دس کین آلسو بی اے پاتھ ٹو پیراڈائز. جس طرح آپ کا ڈاکٹر ہونا جنت کا ایک راستہ ہو سکتا ہے، بیٹیوں کو پال کے بڑا کرنا یہ بھی جنت کا ٹکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جس کی بیٹیاں ہوں گی بس وہ جنتی ہو گیا. نہیں، بیٹیوں کو پالنا ہے، خیال کرنا ہے، تربیت کرنی ہے. وہ جو تربیت کرے گا اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کی تربیت کے باوجود بچہ جو ہے وہ کہیں لیفٹ رائٹ ہو گیا، لیکن آپ کو اجر پورا ہی ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے ایک بیٹے کا قتل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. اور اسی طرح سے آپ کو اور مثالیں بھی ملتی ہیں. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کی تربیت، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے تربیت نہیں کی ہوگی یا نوح علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہوگی. تربیت انہوں نے کی لیکن کبھی کبھار پھر بھی بچہ کہیں اور نکل جاتا ہے. تو as long as you have made the effort that's good. تو آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایفرٹ کرنا ہے کیونکہ آپ نے ان کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا مسلمان بنانا ہے. وہ ڈاکٹر بنے نہ بنے یہ اتنی بڑی کنسرن نہیں، وہ انجینئر بنے نہ بنے یہ اتنی بڑی کنسرن نہیں. ہماری مین کنسرن ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے اندر کریکٹر ویلیوز لے کے آئے، ہم نے اپنے بچوں کے اندر کانفیڈنس لے کے آئے، ہم نے اپنے بچوں کے اندر کریٹیوٹی کو سپورٹ کرنا ہے. اگر آپ کے بچے کا اچھا کیریکٹر ہے، اچھی پرسنالٹی اور وہ آپ گروم کریں گے، اس کے لیے پہلا پری ریکویزٹ یہ ہے کہ آپ خود اچھے ہو جائیں. امریکن ایک آتھر ہے وہ کہتی ہیں children may or may not listen to what their parents have to say but they have never failed to imitate them. بچے اپنے ماں باپ کی بات مانے نہ مانے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن امیٹیٹ وہ ضرور کرتے ہیں. آپ گھر کے اندر اگر وہ دیکھ لیں کہ ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، گھر کے اندر وہ دیکھ لیں کہ گھر کے اندر تلخی بہت زیادہ ہے، فائٹنگ بہت زیادہ ہے، گالم گلوچ بہت زیادہ ہے، تو آپ کے بچے بھی تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ ان کے رول ماڈلز ہیں. خاص طور پہ چھوٹی عمر میں تو بالکل بچوں کے رول ماڈل آپ ہوتے ہیں. 7 سال کی عمر کے بعد کہیں جا کے وہ اپنے رول ماڈل ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں. پھر ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا گلوکار، موسیقار، فنکار وغیرہ، کوئی ایکٹر وغیرہ، کوئی فٹ بال پلیئر ان کا رول ماڈل بننا شروع ہو جائے. لیکن پہلے تک تو آپ ہی ہیں، اور اگر آپ اچھا ریلیشن شپ رکھیں گے تو پھر آگے بھی آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ. وہ آپ کو واقعی میں بڑا نالجبل سمجھیں گے، بڑا انٹیلیجنٹ سمجھیں گے، اور پھر آپ سے انسپائر بھی ہوں گے جب آپ کا وہ ریلیشن شپ ہو. سو ہم نے سب سے پہلے تو خود گھر کے اندر بھی جو ہے نا وہ ماحول کریٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم اپنے بچوں کو ریز کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں یہ بچے ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. یہ بچے ٹیکنیکلی ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں.
اور اللہ ان کو واپس بلا لے گا اور اللہ ہم سے ہی پوچھے گا کہ بھئی میں نے تجھے امانت کے طور پہ یہ دیے تھے کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پہ, تو نے ان کو کیسے ریز کیا, تو نے کیا تربیت کی, میرے بندے تھے نا یہ, تو نے کیسے ٹریننگ کی. جیسے جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہمارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے دو. اللہ کو ایک لون دو, اللہ کی راہ میں جب تم خرچ کرتے ہو تو یہ مال تمہارا تو ہے ہی نہیں, تمہیں دیا بھی اللہ نے اور اللہ ہی واپس مانگ رہا ہے کہ چلو اب میرے ہی اس مال میں سے کچھ خرچ کر دو. اسی طرح سے جو اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ ٹیکنیکلی آپ کی نہیں ہے, یہ ٹیکنیکلی اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے آپ کو عارضی طور پر ان کے اوپر خلیفہ بنایا ہوا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. زمین آپ کی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے جو 2 3 4 مرلے اور جو نا کنال 2 کنال کا پلاٹ آپ کا ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. اور اللہ نے عارضی طور پہ آپ کو اس پہ اختیار دیا ہے, اللہ یہ واپس بھی لے لے گا. اسی طرح سے اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کیسے ان کو ریز کرتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھا انسان اور اچھا مسلمان بناتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ پاس ہو گئے ایز اے پیرنٹ. اگر آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور ان کو آپ ہر طرح کے ٹریک پہ جانے دیتے ہیں then this is a problem. اور اس کے لیے میں آپ کو صرف آج کی آخری بات میں یہ کہوں گا کہ بچوں کی تربیت یا کسی شخص کی بھی تربیت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوگا. ریلیشن شپ از دا پری ریکوزٹ ٹو تربیہ. مثال کے طور پہ میں اگر سڑک پہ جا رہا ہوں, مجھے ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ شراب پی رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں پہ پارک ہے, پارک میں بیٹھا ہوا ہے, شراب کی بوتل لے کے شراب پی رہا ہے, تو میں جا کے اس کو اگر تھپڑ مارتا ہوں کہتا ہوں خبرداری تم نے یہاں پہ شراب پیا, تو وہ کہتا تم کون ہو بھائی, جاب کا کام کرو, بلکہ مجھ سے لڑ پڑے گا الٹا. کیوں؟ کیونکہ میرا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں. وہ کہا میں کر رہا ہوں, تو جا یہاں سے کام کر یار, میں تجھے تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں, نکل یہاں سے. لیکن اگر میرا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, یا میں ابھی اس کو نہیں جانتا, میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں, السلام علیکم کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو, کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو, گپ شپ لگتی ہے, آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں بھائی یار آپ اتنے اچھے ہو, اتنے سمجھدار لگ رہے ہو, یار یہ اچھا تو نہیں کہ آپ شراب پی رہے ہو, اچھی بات تو نہیں. تو اب جو لوگ گھنٹے میں بھی ریلیشن شپ جو بنا نا, اسی کا شاید وہ خیال رکھتے ہوئے کہ جی بھائی بات تو ٹھیک ہے. لیکن اگر میں راہ چلتے ہوئے کچھ ویسے پکڑ کے ڈانٹنا شروع کر دوں, وہ میری بات کو سنے گا. اسی طرح سے اگر میرے بچے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, ریلیشن شپ تب ہوتا ہے اس کا, مجھے کیسے پتا کہ میرا ریلیشن شپ ہے یا نہیں. ریلیشن شپ تب ہوتا ہے جب بچہ خود سے آپ کے پاس آ کے باتیں کرنا چاہتا ہے. ڈنڈے کی ضرورت نہیں, ادھر آؤ, کھڑے ہو یہاں پہ, بتاؤ کیا کیا آج اسکول میں نے یہ کیا. یہ انٹروگیشن ہوتی ہے, یہ ریلیشن شپ نہیں. ریلیشن شپ تب ہوتا ہے جب بچہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے. تو آپ نے اتنا کمفرٹ لیول اس کو دینا ہے, ہاں اس کو پتا ہو کہ یہ میرا باپ ہے, یہ میری ماں ہے. ماں باپ میں اور بیسٹ فرینڈ میں فرق ہوتا ہے, لیکن آپ کے دروازے اتنے اوپن ہو کہ وہ آپ سے چیزیں ڈسکس کر سکیں. اور اگر وہ کوئی چیز بتاتا بھی ہے تو آپ کو اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اکثر بچے کمپلین نہیں کرتے کہ ہمارے پیرنٹس اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم اگر بتائیں بات کیا کیا تم نے, اور وہ ایک دم سے بچہ کہتا ہے اگلی دفعہ بتانا ہی نہیں ہے, یہ تو یار اس پہ اتنا ریئیکشن دیا تو اس سے بڑی بات بتائی تو کیا ہو. تو آپ نے ان کی بات سننی ہے اور آپ نے ان کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کرنا ہے کہ دیکھو ان کو سولوشن میرے سے ہی ملنا ہے. یہ پرابلم لے کے میرے پاس یہ آئے گا, میں نے حل دینا ہے. کیونکہ مجھے یاد ہے میرے فادر کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہیں تھا کہ جہاں پہ ساری باتیں ڈسکس ہوں. تو پھر مجھے ٹریننگ کس نے دی, یہی میرے کلاس فیلو. اب وہ جیسی بھی تھی ٹوٹی پھوٹی فضول بیکار قسم کی, بس اسی کے اوپر ہم لوگ ہوئے اور بہت ساری غلطیاں کرنے کے بعد سیکھے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ غلطیاں کرنے کے بعد بھی آپ سدھر جائیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی کہ میں نے یو ٹرن لے کے واپس آ گیا, ورنہ میں نے اپنی لائف میں لوگوں کو مزید خراب ہوتے ہی دیکھا. جو اس راستے پہ گیا وہ واپس کم ہی لوگ آئے, بہت کم آئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو کم از کم وہاں پہ اویلیبل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے کہ بیٹا کوئی ایشو ہو, کوئی ٹینشن ہو, بڑے سے بڑی بات بھی ہو جائے, آنا آپ نے ہمارے پاس ہی, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو ڈیل کیسے کرنا. کیونکہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے زیادہ سنسیئر تو کوئی بھی نہیں ہے. اسکول میں کوئی دوست ہے وغیرہ, وہ اتنا سنسیئر نہیں ہے, وہ ٹائم کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ کے والدین ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ سنسیئر ہوتے ہیں, بچے کی خیر چاہتے ہیں, بھلائی چاہتے ہیں, اس کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو بچے کو یہ ٹرسٹ دینا کہ بیٹا آپ نے آنا ہمارے پاس ہی, نو میٹر واٹ ہیپنس. فائنلی میں آپ کو بتاؤں کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے, ایک دفعہ وہ کلاس 2 یا 3 کی بات, ہاں کلاس 3 میں تھی, تو میرے پاس آئی کہتی ہے کہ پاپا اس ورڈ کا کیا میننگ ہوتا ہے, اور وہ یہ ایف ورڈ تھا. تو کہتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب ایک بندہ باپ یہ سنے, اپنی بیٹی چھوٹی 3 سال یعنی 3 کلاس کی بچی ہے, کیا بولا تم نے, ادھر آؤ ذرا, کہاں سے بات سنی ہے, اور ڈانٹنا شروع. میں نے کہا اچھا, میری وائف نے میری تو دیکھا کہ مطلب
یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا ذرا میری جان، میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے کہا یہ ورڈ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ تو کہتی ہے پاپا وہ نا اسکول میں 2 بوائز تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو ایک بوائے نے ایک کو پش کیا تو دوسرا گرا زمین پہ، تو اس نے یہ کہا، تو جیسے اس نے کہا نا تو سارے ہوش ہو گئے، تو مجھے لگا پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے. تو میں نے کہا بیٹا فرسٹ آف آل میں نے اس کو ہگ کیا، کس کیا، میں نے کہا فرسٹ آف آل آئی ایم سو ہیپی کہ آپ میرے پاس آئی اور آپ نے مجھ سے شیئر کیا. میں نے کہا بیٹا یہ ورڈ جو ہے نا یہ بڑا بیڈ ورڈ ہے اور یہ اللہ جی کو پسند نہیں ہے، اور اس کا میننگ بھی بڑا شیم میننگ ہے، تو یہ اچھے بچے تو یہ ورڈ بالکل یوز نہیں کرتے. اور میں نے کہا ہمیں کسی کے ساتھ بھی یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے، اٹس اے ویری بیڈ ورڈ. تو کہتے ہیں ہاں اسی لیے مجھے لگا کہ نا سارے جب ہوا کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ کوئی برا ورڈ ہے، اسی لیے سارے اس کو اس طرح کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے گالی دی یا یہ وہ. تو میں کہا چلو اچھا کہ آپ نے میرے ساتھ شیئر کر دیا، اب آپ نے کبھی اس کو یوز نہیں کرنا، اور اگر کوئی کرے بھی تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے، جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ اچھا ورڈ نہیں ہے. اور ہم لوگ تو مسلمز ہیں، ہمیں تو اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے منہ سے جو بھی ورڈ نکلتا ہے وہ ہمارے کندھوں پہ اینجلز بیٹھے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کیوں چاہیں کہ اینجلز ایسے گندے گندے ورڈ لکھیں نا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل بات ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو جاؤ کھیلو، بس ختم بات. واٹ اٹ ٹک 2 منٹس اینڈ دیٹس اٹ. نہ مجھے اوور ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ذرا پینک کرنے کی ضرورت ہے. تو اب یہ کہ میں نے اس کو یہ بتا دیا کہ if there is ever a problem you come to me and I'll help you out without overreacting. I'll solve the problem لیکن overreact نہیں کرنا. تو یہ کمفرٹ ہم نے اپنے بچوں کو ضرور دینا ہے. یہ دیں گے تو تربیت کا دروازہ کھلے گا، ادروائز بچہ جو ہے وہ آپ اس کو اسکول سے پک کریں گے جب اسپیشلی وہ ٹین ایجر ہوگا تو آپ کہ ہاں بیٹا کیسا دن گزرا، اوکے کیا کرتے رہے آج، نتھنگ، ہاؤ از یور ڈے ٹوڈے، فائن. وہ بات ہی نہیں کرے گا، 1 ورڈ آنسر دے گا. چھوٹی عمر میں نا بچے اتنا بولتے ہیں کہ ان کو چپ کرانا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ماں باپ ان کو چپ کراتے رہے بار بار اور ان کو شٹ اپ کراتے رہے اور سائڈ پہ کراتے رہے تو بڑی عمر پہ پھر وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دے گا کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. The biggest investment you can make on your children is not toys, it's time. Because surely you spend time with those whom you love. تو ٹائم سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ چاہے گھنٹوں کی بات نہیں ہونی، 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، لیکن کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. کوالٹی اوور کوانٹٹی. ماں باپ ساتھ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ کچھ چیز چل رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں 2 گھنٹے سے لگے ہوئے، ہر بندہ اپنے فون میں ساتھ. وی آر آل present but mentally we are absent. ہم سب کی نا غیر حاضریاں لگی ہوئی ہیں، ہم physically present ہیں، mentally ہم absent ہیں سارے. یہ کوالٹی ٹائم نہیں ہے. سیم اسپیس میں ہونا کوالٹی ٹائم نہیں ہے. کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ فونے شونے سب سائڈ میں ہیں اور آپ کہتے ہو بیٹا ہاؤ از اٹ، کیا کیا، اچھا مجھے بتاؤ، اچھا واٹ واز دا بیسٹ پارٹ آف اٹ، واٹ واز دا ورسٹ پارٹ آف اٹ، اچھا تمہاری فلانی فرینڈ کیسی ہے، کیا چل رہا ہے اس کے ساتھ لائف میں. تو آپ ان کی چیزوں میں انٹرسٹ لیں گے تو وہ آپ کا شیئر کریں. سو یہ کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ جو آپ کے سامنے آج میں نے پیش کیے ہیں ود دس ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رزق حلال کی طرف جائیں اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے امید نہ ہاریں کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں، تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے پروفیشن کو ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئیں اللہ معاف فرمائے. ہمیں مزید نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہمیں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں مصیبتیں دور فرمائے. جو بھی ہمیں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.